الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى وقال الله عز وجل في سورة أخرى ورفعنا لك ذكرك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ودانائے سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے آئے دنیا میں بہت پاک مکرم بن کر کوئی آیا نہ مگر رحمت عالم بن کر محترم حضرات اور نوجوان دوستو آج 12 ربیع الاول تھی اور گزر گئی 13 ربیع الاول آ چکی کل کا دن تاریخ انسانیت پر بہت ہی اہم ترین دن رہا جس کو ہم 12 ربیع الاول کہتے ہیں یوں تو تاریخ کا کوئی نہ کوئی دن اپنے اندر ایک تاریخ کا کوئی نہ کوئی واقعہ یا حادثہ لیے ہوئے ہوتا ہے لیکن 12 ربیع الاول وہ دن ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی نے 571 عیسوی میں اس ذات اقدس کو بھیج دیا جس کے لیے اس پوری کائنات کو سجایا گیا تھا وہ ذات آ ہی گئی جس کا وعدہ اللہ تبارک و تعالی نے ہر نبی سے کیا تھا بالآخر اللہ رب العزت نے 12 ربیع الاول کو مکہ کی سرزمین پر آمنہ کی گود سے عبداللہ کے بیٹے کی شکل میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا آج ہم انہی کا ذکر کرنے یہاں بیٹھے ہیں ان کی تعلیمات کیا تھیں ان کو جاننے کے لیے بیٹھے ہیں وہ کیوں اس روئے زمین پر آئے تھے ان کے آنے کا مقصد کیا تھا اسے سمجھنے کے لیے بیٹھے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پہلے جاننا، جان کر عمل کرنا
اور کیوں آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس روئے زمین پر مبعوث کیا، اس حکمت، اس مقصد کو جاننا ایک ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ اس لیے کہ مسلمان وہی کہلاتا ہے جو تمام دینوں سے کٹ کر دین اسلام سے جڑ جائے۔ مسلمان وہی کہلاتا ہے جو لا الہ الا اللہ کے اعلان کے ساتھ محمد رسول اللہ کی گواہی بھی دے، جو یہ کہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد رسول اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول بھی ہیں، آخری پیغمبر بھی ہیں اور سید الاولین والآخرین بھی۔ وہی مسلمان کہلاتا ہے، وہ اعلان کرتا ہے کہ میرے لیے صرف اور صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی رہبر ہیں، وہی میرے رہنما ہیں، وہی مقتدا ہیں، وہی میرے آقا ہیں، وہی میرے مولا ہیں۔ میں انہی کا غلام ہوں، میں انہی کا تابعدار ہوں، میں انہی کا مقتدی ہوں، میں انہی کے نقش قدم پر چلوں گا، اور جو ایسا نہ کرے، جس نے ایسا نہ کیا، یاد رکھیے اس کی زبان پر اسلام کا دعویٰ تو ہو سکتا ہے، ایمان کا نعرہ تو ہو سکتا ہے، لیکن آج سے 1450 برس پہلے جب لوگوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا دعویٰ کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے کہا کہ ایمان کے دعوے کے ساتھ تمہیں دو کام کرنا ضروری ہو۔ بات صرف دعوے سے نہیں چلے گی، اس کے لیے دلیل چاہیے، کہنے سے کام نہیں چلے گا، اس کے لیے عمل اور پریکٹیکل چاہیے۔ دو چیزوں کا نام ایمان اور اسلام ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میسنجر تو بہت سے لوگ مانتے ہیں، لیکن میسنجر ہونے کی حیثیت میں، آپ کے پیغمبر ہونے کی حیثیت میں کون آپ کی اتباع کرتا ہے، کون آپ کے نقش قدم پر چلتا ہے، وہی آپ کا غلام اور آپ کا دیوانہ کہلاتا ہے۔ ہم لفظ استعمال کرتے ہیں مگر لفظوں کے شاید معنی بھی ہم نہیں جانتے، معنی بھی نہیں جانتے۔ کاش اللہ تبارک و تعالی ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا کر دے، سچی محبت عطا کر دے اللہ تبارک و تعالی۔ اس کے لیے ہمیں دیکھنا ہوگا کہ قرآن اور اللہ تبارک و تعالی ہم سے کن چیزوں کا مطالبہ کرتا ہے۔ آئیے قرآن کی ایک آیت پڑھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے کہا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اگر کوئی اللہ تبارک و تعالی سے کہتا ہے کہ مجھے اللہ سے محبت ہے، کیونکہ اللہ سے محبت کا دعویٰ دنیا کی ہر قوم کرتی، ہم ہی نہیں کرتے، سوائے کمیونسٹوں کو چھوڑ کر جو چند سالوں پہلے پیدا ہوئے، صرف کمیونسٹوں کو چھوڑ کر باقی دنیا کی ہر قوم اللہ تک کو مانتی ہے، چاہے وہ نام کچھ اور لیتی ہے، وہ اسے راضی کرنے کے لیے قربانیاں دیتی ہے، وہ اسے راضی کرنے کے لیے لوگوں پہ خرچ کرتی ہے۔ ہم اسے نیکی کہتے ہیں، دور سے لوگ اسے پن کہتے ہیں۔ ہر قوم جانتی ہے کہ اس کائنات کے بنانے والا کوئی ہے، کوئی شکتی ہے، کوئی مہان شکتی ہے، کوئی طاقت ہے، کوئی قوت ہے جو اس نظام کو چلا رہی ہے، سوائے کمیونسٹوں کے جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نہیں ہے، یہ دنیا خود بخود ہے اور خود بخود چل رہی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1450 برس پہلے یہ کہا کہ جو شخص بھی کسی بھی دین و دھرم پر ہو، اگر وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت ہے تو میں نے اب اپنا آخری پیغمبر بھیج دیا، میں نے اب اپنی آخری کتاب قرآن کی شکل میں اتار دی، میں نے اب سپہ سالار محمد رسول اللہ کو بنا دیا، اب میں نے امام اور لیڈر اور رہنما محمد رسول اللہ کو بھیج دیا ہے، آج کے بعد اب جو بھی مجھ سے محبت کا دعویٰ کرے اس سے کہو کہ وہ میرے پیچھے چلے۔ کس کے؟
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اتباع کے معنی آتے ہیں پیچھے چلنا. تابع کہتے ہیں پیچھے چلنے والے کو. یہی وجہ ہے کہ صحابہ کے بعد جو لوگ آئے ان کو تابعین کہتے ہیں، اور جو ان کے بعد آئے ان کو تبع تابعین کہتے ہیں. تو تابع کے معنی پیچھے چلنے والا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، کیونکہ اس وقت یہودی اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کا اعلان کر رہے تھے، اور کیا کہہ رہے تھے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے چہیتے ہیں. آج بھی جیسے آپ مسلمانوں میں سے جس فرقے کو اٹھائیں، جس گروہ کو اٹھائیں، وہ کہے گا ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے چہیتے ہیں اور ہم زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب ہیں. کوئی یہ نہیں کہے گا کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دور ہیں یا ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے دشمن ہیں. تو اس وقت میں عیسائی بھی یہ کہہ رہے تھے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سب سے نزدیک ہیں، اور اس کی دعویٰ کیا پیش کر رہے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں اور ہم عیسیٰ کو ماننے والے ہیں، لہذا ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے چہیتے. جب یہودیوں نے یہ دیکھا کہ عیسائی یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ہمارا پیغمبر، ہمارا نبی اللہ تبارک و تعالیٰ کا بیٹا ہے اور ہم بیٹا ہونے کی وجہ سے زیادہ قریب ہیں، تو ان کو بھی کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی. انہوں نے بھی کہا کہ اگر تمہارے پاس اللہ کا بیٹا ہے تو ہمارے پاس بھی اللہ کا بیٹا ہے. کہ تمہارے پاس کون ہے؟ کہ ہمارے پاس عزیر ہے، عزیر علیہ السلام. انہوں نے کہا عزیر اللہ تبارک و تعالیٰ کے بیٹے. قرآن نے یہ بات کہی وقالت النصارى المسیح ابن اللہ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ. یہودیوں نے تو یہ کہا کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، اور عیسائیوں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے بیٹے ہیں. آج تک پوری عیسائی قوم 25 دسمبر کو جو کرسمس مناتی ہے، اس کرسمس کے معنی ہی یہ ہے کہ آج اللہ نے اپنے بیٹے کو جنم دیا. سوچئے مسلمانوں، غور کیجیے. یہ اس زمانے کی وہ قومیں تھیں جن کے پاس نبی اور پیغمبر آئے، جن میں سے کسی کے پاس تورات آئی تو کسی کے پاس انجیل آئی، کسی کے پاس زبور آئی. لیکن شیطان نے ان کو کیسا گمراہ کیا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بیٹا تصور کر رہے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بیٹا مان رہے ہیں عزیر علیہ السلام کو. ان تمام چیزوں کو ختم کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اب جو بھی اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلے اور آپ کی اتباع کرے. لہذا قرآن آیا، اور قرآن کریم نے آ کر جس سورت کو آپ سورہ اخلاص کہتے ہو، جو ایک ایک مسلمان کو یاد ہے، جو ایک ایک بچے کو یاد ہے، جو مسلمانوں کی ایک ایک بیٹی کو یاد ہے، جس کو آپ نماز میں پڑھتے ہو، جو سب سے ایزی اور آسان ہے، ذرا اس کا ترجمے پہ کبھی غور کیا؟ رسول اللہ سے کہلوایا گیا اعلان کرو قل هو اللہ احد، اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے. اس ایک آیت نے ان تمام دینوں کو، ان تمام دھرموں کو، ان تمام ریلیجیس کو، ان تمام کو باطل قرار دے دیا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک نہیں مانتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو انیک مانتے ہیں. جیسے عیسائی ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں تین ہیں، تین مل کر کے ایک اللہ بنتا ہے. ایک خود اللہ ہے، دوسرے عیسیٰ علیہ السلام ہیں، اور تیسرے روح القدس جبرائیل. اس ایک آیت نے کہا قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے. یہ کمیونسٹوں کے پورے نظام پر ایک کوڑا ہے، ان کی عمارت کے لیے ایک بلڈوزر ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں ہے، ہم کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے. قل هو اللہ احد. اگلی آیت نے کہا اللہ الصمد، اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ تبارک و تعالیٰ بے نیاز ہے، اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے. دنیا میں اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ فلاں پتھر یا فلاں پہاڑ یا فلاں شخص
اللہ تبارک و تعالیٰ جیسا ہے، نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ بے نیاز ہے، نہ اس کے علم میں کوئی شریک ہے، نہ اس کے قلم میں کوئی شریک ہے، نہ اس کے اختیار میں کوئی شریک ہے، نہ اس کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت میں کوئی شریک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بالکل بے نیاز ہے۔ یہ ہے قرآن مقدس کی آیت، جس کے پڑھنے پر آپ کو 3 بار پڑھے تو ایک قرآن کا ثواب مل جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ پورا قرآن 3 چیزوں کو بیان کرتا ہے۔ نمبر 1 توحید، نمبر 2 رسالت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رسول آئے، اور نمبر 3 آخرت۔ توحید، رسالت اور آخرت، یہ 3 مضمون ہیں قرآن میں، لہذا اس پوری صورت میں توحید کو بیان کیا گیا ہے، تو یہ 1/3 قرآن ہو گیا۔ 3 مرتبہ اس کو پڑھیں گے تو پورے قرآن کا ثواب مل جائے۔ اللہ الصمد، اللہ تبارک و تعالیٰ بے نیاز، اسے کسی کی ضرورت نہیں۔ وہ آگے فرمایا لم یلد ولم یولد، لم یلد، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نہ کوئی بیٹا، نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کوئی بیٹی۔ اس زمانے کے مشرکین عرب یہ کہتے تھے کہ فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں، اور وہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ اپنی بیٹیوں کے ساتھ مجبور ہے، فرشتے جو چاہتے ہیں اللہ سے کرا لیتے ہیں۔ عیسائیوں نے کہا عیسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے بیٹے ہیں، یہودیوں نے کہا کہ عزیر علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے بیٹے ہیں۔ محمد رسول اللہ نے آ کر جس کتاب کو پیش کیا، جس پیغام کو انسانیت کے سامنے رکھا، اس میں کہا لم یلد، اس نے کسی کو نہیں جنا، ولم یولد، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کا بیٹا نہیں، لہذا عیسیٰ اللہ نہیں، کیونکہ وہ بیٹے ہیں مریم کی۔ اللہ اکبر، ذرا قرآن کی جامعیت دیکھیے، ایک لفظ میں عقائد صحیح بھی کر دیے، غلط کو بھی بتا دیا۔ لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہمسر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہم پلہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے برابر کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے جو یہ کہے کہ جو علم اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے وہ فلاں ابن فلاں کو بھی ہے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ جو معلومات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہیں اس کے برابر معلومات تو فلاں شخص کو ہیں۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ جو اختیار اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے وہ فلاں کو بھی اختیار حاصل ہے۔ یاد رکھیے، پیغمبر کو بھی اور نبی کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکمل اختیارات نہیں سونپے ہیں۔ اگر یہ اختیارات اللہ تبارک و تعالیٰ نے سونپے ہوتے تو نوح علیہ السلام جلیل القبر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر ہیں، پھر کیا وجہ ہے کہ جب تمام لوگ ڈوب رہے ہیں تو ان کے لب سے آواز نکلتی ہے اے اللہ میرے بیٹے کو تو چھوڑ دیجئے، انہ من اہلی، وہ تو میرا بیٹا ہے، میرے اہل سے ہے، اور تو نے میرے اہل کو بچانے کا وعدہ کیا ہے، وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ، تیرا وعدہ سچا ہے، تو میرے بیٹے کو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ ان موجوں سے بچا لیجئے، اس طوفان سے بچا لیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے درخواست کرنا پڑی کس کو؟ نوح علیہ السلام کو۔ اگر ان کے اختیار میں ہوتا تو وہ اس وقت اپنی کشتی میں بٹھا لیتے، اگر ان کو پرمیشن اس بات کی ہوتی کہ تم جو چاہے کرو تو وہ اپنے بیٹے کو تو کم از کم بچا لیتے، لیکن نہیں بچایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے نوح انہ لیس من اہلک، آپ کے اہل میں سے نہیں ہے، انہ عمل غیر صالح، آپ کا خون ہے ٹھیک ہے، آپ کا لہو کا ٹکڑا ہے صحیح ہے، آپ کا جگر گوشہ ہے صحیح ہے، لیکن ہمارے یہاں اعمال دیکھے جائیں گے، یہ آپ کے نقش قدم پر نہ چلا، اس نے آپ کی پیروی نہ کی، اس نے آپ کی اتباع نہ کی، یہ ان لوگوں کے ساتھ گیا جو آپ کے دشمن تھے، یہ ان کے ساتھ گیا جو ہمارے باغی تھے، لہذا یہ آپ میں سے نہیں ہے۔ اور یہی نہیں بلکہ آگے کہا ولا تخاطبنی فی الذین ظلموا، یہ ظالم ہے، لہذا آپ آئندہ کسی ظالم کے سلسلے میں ہم سے لب کشائی نہ کریں۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، کوئی اس کا ہمسر نہیں۔
اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو قدرت ہے وہ قدرت اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو نہیں دی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قدرت اپنے پاس رکھی. جو اللہ کا علم ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم ہے. جو شان اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے. لیس کمثلہ شیء، اللہ تبارک و تعالیٰ جیسا کوئی ہو ہی نہیں سکتا. کوئی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی جیسی نہیں ہے. لہذا یہ سورہ اخلاص یہ کہہ رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس شان کا ہے. آج کے بعد یہودیوں سے کہہ دیا گیا اب جو محمد رسول اللہ کہہ رہے ہیں وہ عقائد تمہارے ہونے چاہیے، وہ نظریات ہونے چاہیے، وہ تمہارا ایمان ہونا چاہیے، ورنہ اللہ سے محبت کا دعویٰ تمہارا جھوٹا ہے. قرآن ہم سے بھی کہہ رہا ہے اور آنے والی قیامت تک تمام انسانیت سے کہہ رہا ہے. نمبر 1 کہہ دیا اللہ نے کہ اگر اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے تو اتباع کس کی؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. لیکن صرف اتباع نہیں، اتباع کے ساتھ محبت، اعلیٰ درجے کی محبت، اتنی محبت کہ باقی تمام چیزوں کی محبت اس کے سامنے مان پڑ جائے. اتباع بھی ہو لیکن دل میں محبت بھی ہو. صرف اتباع ہے ناکامی، صرف محبت ہے اللہ کے یہاں ریجیکٹڈ، کچھ نہیں ہوگا. ہاں دونوں ملا کر لاؤ، محبت بھی ہو اتباع بھی ہو. میں آپ کو 3 مثالوں سے بات سمجھا کر پھر سیرت کی اگلی گفتگو شروع کروں گا، کیونکہ سمجھنا ضروری ہے. ایک شخص ہمیں ایسا دکھائی دیتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں میں جس کے پاس آپ سے بے پناہ محبت ہے، اور شاید کوئی اتنی محبت نہ کر کے دکھا سکے. تاریخ اس کی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے. دنیا اس شخص کو ابو طالب کہتی ہے. یہ حضرت علی کے والد ہیں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، جنہوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی محبت کر کے دکھائی کہ جب اس چچا کا انتقال ہوا تو آپ نے اس سال کو غم کا سال قرار دیا. 1 سال آپ نے اپنے اوپر غم کا سال قرار دیا. آج چچا رخصت ہو گئے، اس لیے کہ جب آپ اپنی ماں کے رحم مبارک میں تھے تبھی آپ کے والد سفر پہ گئے اور واپس نہ آ سکے. آپ اس حالت میں دنیا میں آئے کہ آپ کے سر سے والد کا سایہ اٹھ چکا تھا. جب آپ کی عمر 6 سال کی ہے اور مدینہ سے واپس آ رہے ہیں تو آپ کی والدہ راستے میں کہتی ہیں میرے لال لخت جگر، اب میں ہی تیرا سہارا تھی، میں بھی تجھے چھوڑ کر جا رہی ہوں. محمد رسول اللہ نے اپنی والدہ کو اس حال میں کھویا کہ آپ کی عمر 6 سال کی ہے اور آپ مکے اور مدینے کے بیچ ابوا کے مقام پر ہیں. وہیں ان کی تدفین ہوئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باندی کے ساتھ اس حال میں آئے کہ آپ روئے ہوئے تھے. آپ کے دادا نے آپ کے سر پہ ہاتھ رکھا، مگر ابھی 2 سال ہوئے تھے کہ دادا کو بھی موت کے ظالم پنجوں نے آ پکڑا اور دادا نے کہا اے میرے پوتے ہم کیا کریں، تیری قسمت ہی کچھ ایسی ہے، تیرا نصیبہ ہی کچھ ایسا ہے کہ باپ تیرا پہلے ہی دنیا سے چلا گیا، ماں کی رفاقت 6 سال ملی. میں نے سوچا تھا کہ اب میں تیرے سر پہ ہاتھ رکھوں، لیکن زندگی اب مجھ سے روٹ رہی ہے اور اب تو اپنے چچا کی حمایت میں جا رہا ہے. آخری وقتوں میں عبد المطلب نے ابو طالب سے کہا او میرے بیٹے میں اپنے پوتے کا ہاتھ تیرے ہاتھ میں دیتا ہوں، زندگی کے کسی موڑ پر اسے اپنی ماں کی یاد نہ آئے، اسے اپنے والد کی یاد نہ آئے یا اپنے دادا کو یاد نہ کرے، اس میرے پوتے کو تو اپنے بیٹے ہی کی طرح پال. تاریخ جانتی ہے کہ ابو طالب نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت کی وہ کوئی دوسرا پیش نہیں کر سکتا. سیرت کی کتابیں بھری پڑی ہیں، ان کے بچے بھوکے رہتے لیکن وہ آپ کو کھانا کھلاتے. وہ سفر پہ ایک مرتبہ لے گئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. ایک راہب نے یہ کہا اے ابو طالب اس بچے کو واپس لے جاؤ، میں اس کی پشت پر مہر نبوت دیکھ رہا ہوں، میں نے بادلوں کو اس کے اوپر سایہ کرتے ہوئے دیکھا ہے، میں نے اس کی بکریوں کو کسی اور ہستی کو چراتے ہوئے دیکھا ہے، مجھے نظر آ گیا
یہ وہی محمد رسول اللہ ہے جس کی پیشین گوئی پچھلی کتابوں میں موجود ہے. اگر آگے جاؤ گے تو آگے یہودی سے نقصان پہنچا سکتے ہیں. ابو طالب نے اپنے نقصان کی کوئی پرواہ نہیں کی, قافلے کو واپس لے آئے اپنے بھتیجے کی محبت میں. جب آپ نے اعلان نبوت کیا تو اس چچا نے اپنی پشت اور اپنے بازو اور اپنے ہتھیار اور اپنے تیر و ترکش اپنے بھتیجے کے ساتھ کر دیے. جب حضرت علی ایمان لائے تو چچا نے اپنے بیٹے کو نہیں ڈانٹا, کہا ہاں اپنے بھائی کا ساتھ نبھا. اور آخری وقت تک جب پوری قوم نے بھائی کاٹ کر دیا اور جب لوگوں نے یہ کہا کہ اب محمد رسول اللہ پر رزق کے دروازے بند کر دو, نہ کوئی ان سے لین دین کرے, نہ کوئی ان سے تجارت کرے, نہ کوئی ان سے شادی بیاہ کرے, نہ ان کو کوئی اپنے معاملات میں شریک کرے, محمد رسول اللہ کی آنکھ میں آنسو ہیں, تو چچا ابو طالب نے کہا کہ اے میرے بھتیجے غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے, میری گھاٹی پڑی ہوئی ہے, ہم سب اس گھاٹی میں رہیں گے, ہمیں کسی کی محتاجگی نہیں. جب قریش مکہ ایک دن بلبلاتے ہوئے آئے اور آ کر ابو طالب کو دھمکی دی اور کہا کہ اپنے بھتیجے کو سمجھا لو, اگر نہیں سمجھایا تو ہم اپنی تلواریں نیام سے باہر نکالیں گے, اور اب مجبور ہو گئے ہیں ہم کہ تمہارے بھتیجے سے مقابلہ کریں. آج چچا مایوسی کے عالم میں ہیں, بڑھاپے کے قریب پہنچ رہے ہیں. بھتیجے کو سمجھانے کی کوشش کی تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ چچا جان آپ ہی زمین پر مجھے لگتا تھا کہ میرا سہارا ہے, لیکن اگر آپ بھی روٹتے ہو اور آپ بھی اگر ان کی طاقت سے ڈر گئے ہو تو ڈر جاؤ, مجھے کوئی غم نہیں ہے. مجھے جو اللہ نے ذمہ داری سونپی ہے, رسالت کا پیغام جو مجھے دیا ہے, جو امانت اللہ نے مجھے سپرد کی ہے, میں اسے پہنچا کر رہوں گا, یا تو میں اسے غالب کر دوں گا یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں شہادت کا جام. لیکن چچا نے کہا نہیں بھتیجے, میں تو مشورہ دے رہا تھا, جب تک سانسوں میں سانسیں ہیں, جب تک دل میں دھڑکن ہے, جب تک لبوں میں رہو دوڑ رہا ہے, تب تک میں تیرے ساتھ رہوں گا. بالآخر چچا کا بھی وقت آیا. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا چچا سے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کہہ دو. اے چچا کہہ دو کہ میں اللہ کا پیغمبر و رسول ہوں, میں محمد رسول اللہ ہوں, محمد ابن عبداللہ میں تھا, لیکن جب اللہ نے مجھے قرآن دیا, جب اللہ نے مجھے اپنی شریعت دی, جب اللہ نے مجھے اپنا پیغمبر بنا دیا, تو میری حیثیت محمد رسول اللہ کی ہے. اب کسی قبائل کے سردار کی سرداری نہیں چلے گی, یہاں تک کہ اگر دوسرا پیغمبر بھی کوئی زندہ ہو جائے اور دوبارہ دنیا میں آ جائے تو اسے بھی گنجائش نہیں ہوگی کہ وہ میری اتباع کے سوا کسی اور کی اتباع کرے. کہہ دو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اے چچا میرے کان میں کہہ دیجئے, اگر کفار مکہ سے تمہیں ڈر و خوف ہے, شرمندگی ہے, تم میرے کان میں کہہ دو کل میدان قیامت میں آپ کی انگلی پکڑ کر جنت الفردوس میں داخل ہو جاؤں گا اور میں خود گواہ ہوں گا. چچا نے کہا بھتیجے مجھے ساتھ دینا تھا دے چکا, لیکن باپ دادا کے دین کو نہیں چھوڑ سکتا. رخصت ہو گئی. شب معراج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب جنت کی سیر کرائی گئی اور جہنم کے مناظر دکھائے گئے, جہنمیوں کے عذاب دکھائے گئے, تو اس حقیقی چچا کو جس نے پیار و محبت کا حق ادا کر دیا تھا, آپ نے آگ کی جوتی پہنے ہوئے دیکھا جس کے سبب ان کا سر کھول رہا. سوچو کیا محبت میں کمی تھی؟ محبت تو مکمل, جب تک جیے تب تک سب کچھ نچھاور کر دیا. اولادیں ایمان لائیں تو نہیں ڈانٹا, لیکن اتباع نہیں کی. آپ نے نماز پڑھی, بیٹے نے اتباع کر دی, علی نے, باپ نے اتباع نہیں کی. آپ نے جو کہا اسے نہیں مانا, اتباع کی کمی تھی. خود محمد رسول اللہ نے معراج کے بعد اپنے اس چچا کی خبر دے دی کہ میرا چچا جہنم میں ہے, میرا چچا آگ کے انگاروں کے بیچ ہے, آگ کی جوتیاں پہنے ہوئے ہے, کیونکہ محبت تھی, اتباع نہیں. آؤ ایک دوسری مثال سناؤ. مدینہ آپ پہنچے ہجرت فرما کر, وہاں ایک شخص ہے عبداللہ بن ابی بن سلول. عبداللہ بن ابی بن سلول
اوس و خزرج دو وہاں بڑے قبیلے تھے، ان میں جنگ چلتی تھی، پھر اتفاق یہ ہوا کہ لڑتے لڑتے ہم پریشان ہو گئے، آؤ اتفاق کر لیں، عبداللہ بن ابی کو سردار بنانے لگے۔ اسی بیچ اسلام کا سورج آفتاب نبوت مکہ میں جگمگا اٹھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ ہجرت فرما گئے، جوک در جوک لوگ اسلام میں داخل ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امیر رہبر تسلیم کر لیا گیا۔ یہ عبداللہ بن ابی جل بلا کے رہ گیا، مگر کرتا کیا، طاقت اب اسلام کے ہاتھ میں آ گئی، اس کا قبیلے کے اکثر لوگ اسلام قبول کر لیا، اوس نے اسلام قبول کر لیا، اطراف میں اسلام پھیل چکا، اس نے چاروں ناچار اسلام تو قبول کیا مگر دل میں محمد رسول اللہ کی محبت نہ تھی، یہاں تک کہ نماز پڑھتا مسجد نبوی میں کھڑے ہو کر، یہاں تک کہ زکوٰۃ بھی دیتا، لیکن دل یہودیوں کے ساتھ، دل مشرکین کے ساتھ، دل آپ کے دشمنوں کے ساتھ، کبھی سازشیں کرتا، کبھی یہودیوں سے دوستی کر لیتا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اس کا بھی وقت آیا، غزوہ تبوک کے بعد جب اس کی موت آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بیٹے نے جو سچا پکا مسلمان تھا آپ سے درخواست کی، اور آپ سے آ کر یہ کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں جانتا ہوں کہ میرا باپ آپ کی دشمنی میں رہتا تھا، لیکن علانیہ دشمنی نہیں کرتا تھا، چپکے سے کیا کرتا تھا، وہ آپ کے ساتھ نماز میں بھی شریک ہوا، وہ آپ کے ساتھ زکوٰۃ بھی دیتا تھا، وہ روزے کا بھی اظہار کرتا تھا، آپ اپنا کرتا مبارک دے دیجئے، آپ اپنا کپڑا مجھے دے دیجئے تاکہ اس میں کفنا دیا جائے، شاید اس کپڑے کی وجہ سے میرے باپ کی مغفرت ہو جائے۔ آپ نے کرتا دینے کا اعلان کر دیا اور اسے ہدیہ دے بھی دیا، پھر وہ آیا، آپ اسے غسل دے دیجئے، آپ نے اپنے ہاتھوں سے غسل بھی دے دیا، پھر آیا کہ آپ اس کی نماز جنازہ پڑھا دیجئے، آپ کو ابھی تک ممانعت نہیں آئی تھی کہ آپ نماز نہ پڑھائیں، آپ نماز جنازہ پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے تو حضرت عمر ابن خطاب نے اللہ کے رسول سے کہا، اے اللہ کے رسول، یہ آپ کا دشمن، یہ منافق، آپ اس کی نماز پڑھائیں گے؟ اللہ نے کہا، آپ نے کہا مجھے اللہ نے اختیار دیا ہے، مجھے پڑھانے دو عمر نماز، میں اللہ سے مغفرت کی دعا کرتا ہوں، میں استغفار کرتا ہوں۔ جی ٹھیک ہے، آواز پھٹ رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھا دی بعض روایات کے مطابق۔ اب اللہ تبارک و تعالی نے کہا، استغفر لہم او لا تستغفر لہم، آپ مغفرت مانگیں یا نہ مانگیں برابر ہے، اللہ تبارک و تعالی کے یہاں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے کہا، ان تستغفر لہم 70 مرۃ، اگر آپ 70 مرتبہ بھی مغفرت مانگیں گے، لن یغفر اللہ لہم، تو اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں کو جو اس جیسے تھے، جنہوں نے ظاہراً تو اتباع کی لیکن حقیقت میں آپ کی محبت نہیں تھی، دل میں محبت کے شعلے اور جذبات نہیں تھے، اب اللہ تبارک و تعالی ہرگز ان کو معاف نہیں کرے گا۔ آگے اگلا حکم آ گیا، آئندہ آپ ان میں سے کسی کی نماز جنازہ بھی نہ پڑھیں، ولا تصلی علیہم احدا، آپ کسی پر نماز جنازہ بھی نہ پڑھیں، اور آپ ان میں سے کسی کی قبر پہ کھڑے بھی نہ ہوں، اس لیے کہ آپ کا قبر پہ کھڑے ہونا ان کے لیے رحمت کا سبب بن جائے گا، سکون اترے گا، اور لہذا آپ ان کی قبر پر بھی کبھی کھڑے نہ ہوں۔ کیوں روک دیا اللہ تبارک و تعالی نے؟ نماز سے بھی اتباع تو تھی۔ سورہ منافقین کی تفسیر دیکھنا، مسجد نبوی میں جمعے کے دن کھڑا ہو جاتا اور کہتا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بہت بڑے محسن ہیں، ہم لڑتے تھے آپس میں، ہمارے بیچ تلواریں چلتی تھیں،
لیکن ہم نے اتفاق پیدا کر لیا. ارے بھائی یہ باہر جو حضرات ہیں ذرا خاموشی سے بات کر لیں. اور اگر آپ حضرات کو بات کرنا ہے تو اپنی بات بند کر دیں. شروع بھی نہیں ہوئی تقریر؟ نہیں، کچھ باہر حضرات جو ہیں شاید بہت مالدار، بہت طاقتور ایسے لوگ ہیں کہ وہ اس گفتگو کو سننا نہیں چاہتے. بات کرنی ہے آپ گھر چلے جائیے، اوپر کے کمرے میں بیٹھ جائیے. میں اللہ اس کے رسول کی بات یہاں سنا رہا ہوں، بیچ میں رکاوٹ نہ بنے. اس مجلس کا ادب یہ ہے، یہ مجلس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس ہے. اور سنو، جن تک آواز پہنچ رہی ہے وہ دل کے کانوں سے سن لیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے بارے میں ہے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی آوازوں کو اونچا مت کرو. کس سے کہا گیا؟ ابوبکر صدیق سے کہا گیا جو محمد رسول اللہ کا سچا جانثار اور سچا سپاہی ہے. عمر ابن خطاب سے کہا گیا. تفسیر اٹھاؤ اگر یہ ہماری القرآن رکھی ہو، ابھی کھول کر آپ کو دکھاتا ہوں. لکھا ہے علماء کرام نے یہی حکم آج محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلسوں کا ہے، جہاں میرے محبوب کا تذکرہ ہوتا ہو، جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوتا ہو، وہاں بھی دوسرے لوگ اپنی آوازوں کو بلند نہ کریں. وہ سوچ رہے ہیں کیا ہو جائے گا آواز بلند کر کے؟ کیا ہو جائے گا؟ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. تمہارے اعمال ختم نہ ہو جائیں پوری زندگی کے. کہیں ایسا نہ ہو کہ سارے عمل اکارت ہو جائیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کی آواز سے اونچی آواز کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنا کیا ہے؟ فرمایا لوگوں نے کہ یہ کیسے کہا قرآن نے وانتم لا تشعرون کہ تمہارے اعمال ختم ہو جائیں، تمہیں پتہ بھی نہ چلے. ارے پتہ کیسے نہ چلے گا؟ ہم نماز چھوڑیں تو ہمیں پتہ چلے گا، ہم روزہ چھوڑیں تو پتہ چلے گا، ہم زکات چھوڑیں تو پتہ چلے گا، ہم حج چھوڑیں تو پتہ چلے گا، ہم کسی کا قتل کریں تو پتہ چلے گا. پتہ کیسے نہیں چلے گا کہ ہمارے اعمال ختم ہو گئے؟ علماء نے لکھا ہے کہ تمہیں پتہ بھی نہ چلے اور رسول اللہ کی شان میں گستاخی ہو جائے اور تم کافر ہو جاؤ. تم کفر تک پہنچ جاؤ اور تمہیں شعور بھی نہ ہو. جب ایک شخص آیا اور آ کر کہنے لگا اخرج الینا یا محمد، اے محمد میں آپ کے دروازے پر آیا ہوں، آپ باہر آ جائیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کچھ نہیں کہا. آپ نرم طبیعت تھے، آپ رقیق القلب تھے، آپ کہاں کچھ کہنے والے تھے. لیکن جس نے آپ کو اپنا محبوب بنایا ہے، جس نے آپ کو رحمت للعالمین بنایا ہے، جس نے آپ کو مقام محمود عطا کیا ہے، جو آپ کی زلفوں کو اس طرح بیان کرتا ہے، وہ ضحیٰ قسم ہے جو آپ کے چہرے کو اس طرح بیان کرتا ہے، وہ ضحیٰ آپ کا چہرہ روشن ہے چڑھتے ہوئے دن کی طرح، جو آپ کی زلفوں کو اور آپ کے گیسوؤں کو اس طرح بیان کرتا ہے. واللیل اذا سجا، جیسے رات کالی ہے ویسے ہی محبوب تیری زلفیں کالی ہیں. اللہ تبارک و تعالی رات سے آپ کی زلفوں کو تشبیہ دے رہا ہے. وہ اللہ تبارک و تعالی کہتا ہے او لوگو ولا تجہروا له القول، آپ ان کو ایسے مت پکارو کجہر بعضکم لبعض، جیسے تم اپنے چچا اور تاؤ کو پکارتے ہو یا محمد کہہ رہے ہو. پورا قرآن پڑھو. میں اللہ رب العرش العظیم ہوتے ہوئے میں نے اور نبیوں کو کہا یا نوح، میں نے یا داؤد کہا، میں نے یا موسیٰ کہا، لیکن میں نے اپنے نبی کو پورا قرآن اٹھاؤ یا محمد نہیں کہا، یا احمد نہیں کہا. میں نے کبھی یا ایھا الرسول کہا، کبھی یا ایھا النبی کہا، کبھی یا ایھا المزمل کہا، کبھی یا ایھا المدثر کہا، کبھی طٰہٰ کہا، کبھی یاسین کہا، کبھی فرقان کہا. مجلسوں کا ادب یہ ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس ہو تو لوگ خاموش ہو جائیں. آج بھی کوئی عالم اگر گفتگو کر رہا ہے
تو یہ گفتگو محمد رسول اللہ ہی کی تو چل رہی ہے. ارے قرآن کس پہ اترا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. یہ صاحب قرآن کون ہے؟ یہ حامل قرآن کون ہے؟ یہ جبرائیل کس کی چوکھٹ پر کھڑا ہے؟ ارے جبرائیل کا شب معراج عالم یہ ہے کہ آقا سوئے ہوئے ہیں ام ہانی کے گھر میں، تو جبرائیل یہ نہیں کہتا کہ آپ اٹھ جائیے، جبرائیل یہ نہیں کہتا کہ آپ کیا کر رہے ہیں، بلکہ روایات میں آیا ہے کہ جبرائیل نے آپ کے تلوؤں کو اپنے پروں سے ملنا شروع کر دیا. جب آپ کے تلوؤں پر جبرائیل کے پر لگے تو آپ کی آنکھ کھلی. جب آپ کی آنکھ کھلی تو جبرائیل نے کہا کم کم یا حبیبی کم تنامو، اے میرے محبوب آپ کب تک سوئیں گے؟ جنت آج آپ کے لیے سجی ہوئی ہے، حور و غلماں آپ کے انتظار میں ہیں، پہلا آسمان آپ کا منتظر ہے، سدرۃ المنتہا آپ کے شوق میں بے چین ہے. آج اللہ تبارک و تعالی آپ کو سیر کرانا چاہتا ہے جنت کی. اللہ تبارک و تعالی آج آپ کو ملائے اعلیٰ سے ملانا چاہتا ہے. ابراہیم آپ کے منتظر، تو یوسف علیہ السلام آپ کے لیے دیدہ شوق بنے ہوئے ہیں. کم یا حبیبی کم تنامو، یہ براق کھڑا ہوا ہے، اس پہ سوار ہو جائیے. بیت المقدس میں تمام انبیاء کرام آپ کے انتظار میں ہیں. آج آپ کو امام بننا ہے، باقی انبیاء کو آپ کا مقتدی بننا ہے. آج آپ تمام انبیاء کے امام بننے جا رہے ہیں. امام المرسلین و امام النبیین و سید المرسلین کا خطاب آج آپ کے سر پہ بیت المقدس میں رکھا جاتا ہے. سبحان اللہ. یہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سمجھایا جا رہا ہے اہل مکہ اور اہل مدینہ کو. وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، ارے تمہارے درمیان اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول موجود ہیں. اب بات یہ مت سمجھنا کہ یہ تو میرا بھتیجا ہے. اے علی یہ مت سمجھنا کہ اپنا تو چچیرا بھائی ہے. اے ابو طالب کہ بیٹو یہ مت سمجھنا کہ یہ ہمارا چچا زاد بھائی ہے. اے عائشہ یہ مت سمجھنا کہ یہ تو میرا شوہر ہے. ابوبکر صدیق یہ مت سمجھنا کہ یہ میرا داماد ہے. عمر یہ مت سمجھ لینا کہ یہ تو میرا داماد حفصہ کا شوہر ہے. نہیں، وَاعْلَمُوا فِيكُمْ آپ سمجھ لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول آپ کے درمیان ہیں. ان کی حیثیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ان کا حکم ربی ہے. ان کا حکم ماننا اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت ہے. اللہ کی اطاعت رسول کی اطاعت ہے. انہوں نے جس کو حلال کہہ دیا وہ حلال ہے، جو حرام کر دیا وہ حرام ہے. جو انہوں نے کیا وہ سنت ہے، جسے حرام کہہ دیا وہ حرام قرار پائے گا. جس رشتے کو انہوں نے جائز قرار دے دیا وہ رشتہ جائز ہے. جو جنہوں نے کر دکھایا وہ قیامت تک کے لیے سنت ہے. جو نہیں کیا وہ تمام کے لیے بچنے کی چیز ہے. ما آتاکم الرسول فخذوا وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو نبی نے دیا اسے لے لو اور نبی نے جس سے روکا اس سے رک جاؤ. جو نبی نے اب حلال کر دیا وہ حلال. اے میرے عزیزوں، دوستوں اور ساتھیوں، آپ سے اب آگے چلنے کا، آپ سے کوئی آگے نہیں چل سکتا. آپ سے اونچی آواز میں کوئی نہیں بول سکتا. آپ نے جس طرح سے اب زندگی گزاری ہے اسی طرح زندگی گزاریں. اس لیے ہم پر آج ہی نہیں بلکہ ہمیشہ لازم ہے کہ ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر حال میں اتباع بھی کریں، محبت بھی کریں. دو مثالیں آ گئیں. ایک کے پاس صرف محبت ہے، اتباع نہیں، اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں. ایک کے پاس صرف اتباع ہے لیکن آپ کی محبت نہیں، وہ جہنم میں گیا. اور بلکہ ان کے لیے تو یہ کہا کہ جہنم کے سب سے نچلے حصے میں جائیں گے. آئیے اب تیسری مثال ہر صحابی کی ہے جس میں سر اول، سر فہرست ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے، جنہوں نے آپ سے محبت بھی کی. جب غار ثور میں آپ کو چھپنے کا موقع پڑا تو ابوبکر صدیق نے آپ کو اپنے بازوؤں پر بٹھا لیا، اپنے کاندھوں پر بٹھایا اور بٹھا کر کے اس اونچی پہاڑی پر چڑھ گئے جس پر میں اور آپ
تنہا بھی چڑھنا آج مشکل ہے، وہ ابوبکر صدیق آپ کو اپنے کاندھوں پر لے کے چلتا ہے، اس لیے کہ اس مقام پر گھوڑا نہیں چڑھ سکتا تھا، اس مقام پر اونٹ چڑھ کے نہیں جا سکتا تھا، تو آپ صدیق اکبر نے کہا اے محمد رسول اللہ میرے کاندھوں پر سوار ہو جائیے، میں غار ثور کی بلندیوں پر آپ کو لے کر چلوں گا، اور اس کی پشت پر بٹھا کر پھر یہ کہا کہ اندر سے غار کو صاف کر کے آؤں گا، کوئی کیڑا مکوڑا نہ ہو، سوراخ بند کر دیے، ایک سوراخ بچا تھا، اس سوراخ پر پیر رکھ دیا، اپنے تکیہ موجود نہ تھا تو اپنی جان پر محمد رسول اللہ کا سر رکھا کہ سانپ نے ابوبکر صدیق کو ڈس لیا تو اٹھایا نہیں کہ میرے محبوب کی نیند ٹوٹ جائے گی، چیخ نہیں نکالی کہ آپ کی تھکن میں کمی آ جائے گی، محبوب کو سونے دو، آج تھکا ہوا ہے، آج تھکا ہوا ہے، سونے دیا، زہر اثر کرتا رہا، یہاں تک کہ جب جسم سے شدت کی درد اٹھا تو آنکھ بول اٹھی، آنکھ ٹپک اٹھی اور آنسو صدیق اکبر نہ روک سکے، رخسار پر محمد رسول اللہ کے گرے تو آنسو نے کہا اے محبوب اپنے محبوب کو تو دیکھ لے، تیری محبت میں جسم پورے زہر پورے جسم میں چلا گیا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تیرا ساتھی رخصت ہو جائے۔ اللہ کے رسول نے کہا صدیق بتا تو صحیح کیوں روئے؟ کہا کچھ نہیں، کسی چیز نے ڈس لیا ہے، لگتا ہے زہر اثر کر رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعاب دہن لگایا، منہ کا تھوک لگایا، جو یقیناً شفا تھا، اور ابوبکر صدیق کا سارا زہر اتر گیا۔ یوں ہی آسمان سے ان کے لیے جنت کا پروانہ نہیں آیا، یوں ہی آسمان سے ان کے لیے برات کا اعلان نہیں ہوا۔ ان کو اگر اللہ نے رضی اللہ عنہم کہا تو ان کی قربانیاں دیکھو، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر معیار بنایا میرے اور آپ کے لیے معیار بنایا، کس کو معیار بنایا؟ آمنو کما آمن الناس، ایسا ایمان لاؤ جیسے ابو بکر ایمان لائے، جیسے صحابہ ایمان لائے۔ آج کے دور کے کسی آدمی کا نام نہیں لیا کہ فلاں فاضل، فلاں محقق، فلاں محدث، فلاں مدبر، فلاں پیر صاحب کا ایمان کے برابر تم ایمان لے آؤ۔ ایمان لا جیسے ایمان ابو بکر صدیق لے کر آئے۔ بوڑھا باپ ابو قحافہ نابینا ہے، آنکھوں سے دکھائی بھی نہیں دیتا، ادھر بیٹی عائشہ ہے، ادھر بیٹی اسماء ہے، کوئی سہارا نہیں ہے۔ 6000 درہم یا دینار بچے تھے، وہ بھی ساتھ لے لیے اور کہا ہے محمد رسول اللہ آپ کو تنہا مدینہ منورہ نہیں جانے دوں گا۔ اونٹنیاں اپنی ساتھ لی۔ جب باپ نے کہا اے اسماء تیرا باپ تو سب کچھ لے گیا، اب تیرے اور میرے لیے کیا ہے؟ تو اسماء نے کہا، اسماء نے چند کنکریاں بچھا کر رومال ڈال کر یہ کہا کہ دادا جان میرے ابا تو اشرفیاں میرے اور آپ کے لیے چھوڑ کر گئے ہیں، لیکن حقیقت یہ تھی کہ ابو بکر نے کچھ بھی نہیں چھوڑا تھا، سارے دینار و درہم سمیٹ کے ساتھ رکھا۔ اے مسلمانوں، پھر ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر تم ایمان لے آؤ، اگر یہ ایمان لے آئیں تمہاری طرح، عمر ابن خطاب کی طرح، عبداللہ بن رواحہ کی طرح، زبیر بن عوام کی طرح، علی مرتضی کی طرح، زید بن حارثہ کی طرح، تو یہ ہدایت پا جائیں گے۔ خالی ایمان لانا کافی نہیں ہے، ایسا ایمان چاہیے جیسا ایمان صحابہ کرام لے کر آئے۔ انہوں نے کامل اتباع بھی کی اور اتباع کے ساتھ محبت بھی کی۔ آج اگر ہم مسلمانوں کی قسمیں کریں تو 2 قسمیں ہو جائیں گی۔ مسلمان تو ہیں لیکن ایک وہ ہیں جو خالی اتباع کر رہے ہیں، نقل کر رہے ہیں، بس محبت نہیں، اور کچھ وہ ہیں جو صرف محبت کے دعوے کر رہے ہیں، اتباع نام کی چیز نہیں۔ ہر شخص اپنے دل کو ٹٹولے، دونوں چیزیں موجود ہیں یا نہیں، اور کیسی محبت چاہیے؟ ایسی نہیں کہ برائے نام چاہیے۔ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ، کوئی شخص بھی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا
جب تک میں اسے محبوب نہ ہو جاؤں، زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں، لفظ احب ہے، زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں، والدی ہی اس کے والد سے، وولدی ہی اس کی اولاد سے، والناس اجمعین اور ہر انسان سے، پوری روئے زمین پر جتنے لوگ بستے ہوں ان سے زیادہ محبوب میں نہ ہو جاؤں، اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا۔ لہذا دنیا کا کوئی شخص بھی اگر مجھ سے زیادہ محبت نہیں کرتا ان تمام سے تو اس کا ایمان ناقص و نامکمل ہے۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب آپ نے کہا کہ کتنی محبت کرتے ہو تو آپ نے فرمایا کہ میں محبت تو کرتا ہوں لیکن اپنی جان سے سب چیزوں سے زیادہ، لیکن اپنی جان مجھے آپ سے ابھی عزیز ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جب تک اپنی جان سے بھی زیادہ محبت نہیں کرو گے ایمان کامل نہیں۔ تب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے کہا الان، اللہ کے رسول اب میں اپنی جان سے بھی زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں۔ تب آپ نے کہا الان یا عمر، آج ہوئی تکمیل، آج ہوئے کامل ایمان والے۔ لہذا جب ہم ان کی زندگی اٹھا کر دیکھیں، ان کے صحابہ کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو انہوں نے محبت کا حق ادا کر دیا۔ اب ذرا دیکھیے، بدر کا میدان ہو یا احد کی جنگ ہو، غزوہ احزاب ہو یا غزوہ تبوک ہو، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے محبت کا حق ادا کر دیا۔ جب احد کی خبر مدینہ منورہ میں آئی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فوجوں کو سخت زخم آئے ہیں اور آپ بھی زخمی ہو گئے ہیں، اور ایک خبر تو یہ آئی کہ آپ شہید کر دیے گئے ہیں، تو مدینہ سے عورتیں نکل کھڑی ہوئی۔ ایک عورت سے کسی نے کہا کہ تیرا باپ قتل کر دیا گیا، وہ کہتی ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، چلو اللہ کے یہاں گیا۔ میں تجھ سے پوچھتی ہوں کہ محمد رسول اللہ کا کیا ہوا؟ دوسرے نے خبر دی کہ محمد رسول اللہ کی تو خبر نہیں ہے مگر تیرا بیٹا شہید کر دیا گیا۔ کہتی ہے ہو جائے، وہ مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، باپ کی شہادت پر بھی وہ اس کے بعد جو آ رہا ہے وہ کوئی اس کے باپ کی خبر دیتا ہے، کوئی فلاں ابن فلاں کی خبر دیتا ہے، وہ جھلا کر کہتی ہے مجھے بیٹے اور شوہر اور رشتے داروں کی خبریں سناتے ہو، میں تڑپ رہی ہوں، مجھے یہ بتاؤ دو عالم کا تاجدار، میری آنکھوں کا نور، میرے دل کا قرار، میرے سینے کی دھڑکن محمد رسول اللہ کیسے ہیں، ان کے بارے میں بتاؤ۔ جب کسی نے یہ کہا کہ محمد رسول اللہ صحیح ہیں، 70 صحابہ شہید ہوئے ہیں، وہ اپنے مقام پر صحیح ہیں، تو کہتی ہے جب وہ زندہ ہیں، وہ سلامت ہیں، تو پھر مجھے نہ اپنے باپ کا غم ہے، نہ اپنے بیٹے کا غم ہے، نہ کسی اور۔ آپ بڑے پریشان نظر آ رہے ہیں، کیا بات؟ نہیں، پانی ان کو پلائیے جو پیاسے۔ ہم تو حضرت حسین کے ماننے والے ہیں، 40 دن تک بھی پیاس لگے تو یزید سے سمجھوتا نہیں ہوگا۔ یہ نہیں کہ ذرا سی پیاس میں یزید کے ساتھ ہاتھ دے دیں گے بھائی یزید ذرا پانی دے دو ہم آپ کے ہو گئے۔ ہم حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماننے والے ہیں، جو 40 دن تک اپنے گھر میں قید رہے، باغیوں نے پانی نہیں آنے دیا، باغیوں نے اندر کھانا نہیں پہنچانے دیا۔ کسی نے پوچھا ہے عثمان یہ تو بتاؤ کہ تم نے پیاس اپنی کہاں سے بجھائی؟ کہا جب مجھے پیاس لگی تو میں نے قرآن کی تلاوت کی، اور جب مجھے بھوک لگی تو میں نے قرآن کی تلاوت کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس کلام نے میری بھوک بھی مٹا دی، میری پیاس بھی مٹا دی۔ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم جس دن ان صحابہ کے نقش قدم پر آ جائے گی تو دور حادث کے یزیدوں سے اسے بھیک مانگنا نہیں پڑے گی۔ کیا بات، وہ پھر وہی منظر دہرائے گی جو 1450 سال پہلے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں غزوہ احزاب میں دہرایا گیا تھا۔ وہاں کھانے کے لیے کھجوریں میسر نہ تھیں، روٹیاں دستیاب نہ تھیں، روٹیاں اور حلوے اور منڈے میسر نہ تھے، بلکہ آج مدینے کی حفاظت کے لیے جب خندق کھودنے کا مرحلہ آیا تو محمد رسول اللہ نے کہا میں بھی تمہارے ساتھ پہاڑوں کے سینے کو چیر دیتا ہوں، ان چٹانوں کو توڑ دیتا ہوں، آؤ مدینے کی حفاظت کریں گے، اسلامک اسٹیٹ کی حفاظت کے لیے میں اپنے پیٹ سے پتھر باندھتا ہوں۔ صحابہ نے پتھر باندھے
باندھے تو آپ نے بھی 2 پتھر باندھے. محمد رسول اللہ نے پتھر باندھ کر یہ کہا کہ اگر یہودی یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تم سے بھیک مانگیں گے تو تمہارا سوچنا غلط ہے. اگر ابو سفیان تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم تمہارے سامنے سر جھکا دیں گے تو تم غلط سوچتے ہو. جب آپ نے یہ دیکھا کہ اندر سے بھی بنو قریظہ کا خطرہ ہے اور باہر سے ٹڈی دل لشکر آ گیا ہے, کہیں میرے صحابہ گھبرا نہ جائیں, تو آپ نے قبیلہ غطفان سے جو جنگجو قبیلہ تھا اس قبیلے سے آپ نے معاہدہ کرنا چاہا. اس قبیلے سے یہ کہا کہ تم یہاں سے بھاگ جاؤ, ہم تمہیں مدینہ کی آدھی کھجور دے دیں گے. یہ معاہدہ لکھا جانے والا تھا کہ آپ نے صحابہ سے کہا, سعد بن معاذ سے کہا, سعد بن عبادہ سے کہا, اے سعد بن معاذ تم تھک چکے ہو, پہلی جنگ بدر لڑی, اس میں تم نے میرا ساتھ دیا, پھر عہد میں تم نکل آئے, اس میں 70 ہمارے شہید ہو گئے, تم نے میرا ساتھ دیا, ابھی کمر سیدھی بھی نہ ہوئی تھی کہ تمام لشکر اکٹھے ہو گئے. لہذا مجھے لگتا ہے کہ تم یہ سوچ رہے ہوگے کہ ہم نے کسے پناہ دے دی, ہم نے تو اپنے بچوں کو نیزوں کی انی پہ رکھ دیا, تلوار کی نوک پہ ان کے سر رکھ دیے. میں چاہتا ہوں کہ قبیلہ غطفان سے سمجھوتا کر لیا جائے, یہ واپس چلے جائیں تو دشمن کا حوصلہ ٹوٹ جائے. سعد بن معاذ نے قدموں میں سر رکھ کر کہا, اے اللہ کے رسول, یہ اگر اللہ کا فیصلہ ہے اور آپ کو اللہ کا حکم ہے تو اللہ کے حکم کے سامنے ہم مجبور ہیں, سر جھکائیں گے, گردن جھکائیں گے, آپ کے فیصلے سے انحراف نہیں کر سکتے. لیکن اگر ہماری وجہ سے آپ کی یہ رائے ہے, ہماری وجہ سے آپ کی دلجوئی ہے, تو اللہ کے رسول جب ہم جاہلیت پر تھے تو رب کعبہ کی قسم یہ قبیلے ہم سے کھجور کی گٹھلی تک نہیں لے سکتے تھے. آج ہم اسلام پر ہیں, آج تو آپ ہمیں ملے ہوئے ہیں, تو ہم کھجوریں انہیں کیسے دیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, سعد اللہ کا حکم تو نہیں ہے, میری اپنی تجویز, میری اپنی رائے تھی. میں چاہتا تھا کہ یہ جنگ ختم ہو جائے. کہا اگر آپ کی رائے ہے تو پھر ہم ہرگز سمجھوتا نہیں کریں گے. آپ کے ہاتھ سے کاغذ لیا, سعد بن معاذ نے اسے پھاڑ دیا اور کہا اب ہم بتائیں گے, آؤ ہم سے تم کھجوریں لوگے یا ہم سے معاہدہ کرو گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کے ساتھ پیٹ پر پتھر باندھے. اے محمد رسول اللہ کے دیوانوں, آج محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمیں پیغام دیتی ہے کہ زبانی دعووں کے بجائے, زبانی نقالی کے بجائے اصل میدان میں آؤ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر حقیقت میں چل کر دکھاؤ. میں آپ کو بتاتا ہوں کیوں آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم, کس لیے آئے, کیا مقصد تھا آپ کا. دنیا اس وقت ظلم و ستم کا شکار تھی, انصاف دنیا سے مٹ چکا تھا, کوئی نہیں تھا جو یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھے. عورتوں پر ظلم کا یہ عالم تھا کہ اگر وہ بیٹی تھی تو زمین میں زندہ دفن کی جائے. خود باپ اپنی بیٹی کو قتل کرنے کے لیے تیار تھا, خود باپ اپنی بیٹی کو قتل کرنے بیٹھا تھا. قاتل کوئی اور نہیں بلکہ باپ قاتل تھا. اور اگر یہ بیوی تھی تو اس کے شوہر کے جدا ہو جانے کے بعد, یعنی اس کے ودوا ہو جانے کے بعد اس سے کوئی نکاح نہیں کرتا تھا. اور بعض علاقوں میں تو اس بیوی کو شوہر کی چتا کے ساتھ لکڑیوں میں پھونک دیا جاتا اور کوئی پوچھنے والا نہیں تھا. مشرق سے لے کے مغرب تک کوئی نہیں جو کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھ دے. نہ ایران میں, نہ روم میں, نہ ہند میں, نہ چین میں کوئی نہیں تھا جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر کسی کمزور کا ساتھ دے. ظالم ظالموں کے ساتھ تھا, قاتل قاتلوں کے ساتھ تھے, اور طاقت والوں نے اپنے قانون بنائے. ایسے قانون جن سے دیکھ کر کے جانور بھی شرما جائیں. تصور کرو نوجوانوں, ایک بیٹا اپنی ماں کا مالک بن جاتا, باپ کے مرنے کے بعد باپ کی جو دوسری منقوہ ہوتی اس کے ساتھ نکاح کر لیتا یا اسے اپنی ملکیت میں رکھتا. قوم کا سردار
کسی عورت کے شوہر کے مر جانے کے بعد اس کے اوپر چادر ڈال دیتا اور کہتا کہ آج کے بعد یہ میری ملکیت ہے، جیسے میں اس باغ کا مالک ہوں اسی طرح میں اس کا بھی مالک ہوں، میں چاہوں تو خود نکاح کروں اور چاہوں تو میں جس کے ساتھ چاہوں اس کے ساتھ یہ نکاح کرے، اور اگر میں نہ چاہوں تو یہ فلاں کے ساتھ نکاح کرے جس کے ساتھ میں چاہوں۔ اس پوری زمین پر کوئی نہیں تھا جو خون کے قطروں کا انتقام لے سکتا ہو اور یہ بتائے کہ انسانی خون بھی محترم ہے۔ ایسے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اللہ اکبر، مسلمانوں ہی پر نہیں پوری دنیا پر آپ نے جو رحم و کرم کیا ہے، جو لطف و عنایات کی ہیں، اس کو آج دنیا سمجھ نہیں سکتی۔ 25 سال کی عمر میں آپ نے جاہلیت کے پرانے قانون کو توڑ دیا اور ایک ایسی عورت سے نکاح کیا جس کی جوانی ڈھل چکی تھی، جس کا حسن عرب کی گرمی نے جھلسا دیا تھا، جو 2 شوہروں کا غم اٹھا کے اپنے یتیم بچوں کو لے کر آئی تھی۔ اس کا شوہر کون بنا؟ اس کا شوہر وہ بنا جس پر جنت کی حوریں بھی ناز کرتی ہیں۔ یہ وہ تھا جس پہ ملائکہ ناز کرتے ہیں، جس کے حسن سے چاند نے چاندنی لی ہے، جس کے حسن سے سورج نے بھیک مانگی ہے، جس کے پسینے سے پھولوں نے خوشبو چرائی ہے۔ یہ وہ تھا جس کی دانتوں کی چمک سے ستاروں کو روشنی ملی ہے۔ ہاں یہ وہی تھا جس کے چہرے کی چمک نے دن کو روشن کیا ہے، جس کی زلفوں نے رات کو سیاہی عطا کی ہے۔ یہ شوہر کس کا بنتا ہے؟ ایک بوڑھی عورت کا جس کی عمر 40 سال ہے لیکن وہ بیوہ ہے اور کوئی اسے سہارا دینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ 25 سال کی عمر میں عرب کے اس نوجوان نے جسے کائنات کا دولہا اس وقت بنایا جا چکا تھا جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم کے بنانے کا فیصلہ کیا تھا، وہ آگے بڑھا اور آگے بڑھ کر اس نے عرب کی غلط رسم و رواج کو اپنے پیروں کے نیچے رون کر حضرت خدیجہ بنت الکبریٰ سے نکاح کیا۔ یہ ہے آپ کی سیرت کا پیغام۔ آج بھی مسلمان غیروں کو چھوڑیے، ان کے یہاں تو جس کا شوہر مر جائے دوسرا نکاح نہیں کر سکتی، کر سکتی نہیں کر سکتی۔ شوہر مر جائے تو وہ سفید ساڑی ہی پہنے گی، نہیں دیکھ رہے ہیں اپنے ملک میں شوہر مر گیا بیچاری سفید ہی ساڑی پہنتی ہے، کبھی دوسرا رنگ بھی نہیں پہن سکتی۔ یہ ہے اسلام اور قرآن و میرے نبی کی آزادی۔ کسی بیوی کا شوہر انتقال کر جائے 4 مہینہ 10 دن تو وہ غم کرے گی، اگر وہ حمل سے ہے اپنے شوہر کے بچے کی امانت اپنے پیٹ میں لیے ہوئے ہے تو بچے کی پیدائش تک اپنی عدت گزارے گی، لیکن اس کے بعد ظالم سماج کو یہ حق نہیں ہے کہ اس عورت کو دوسرے نکاح سے روک دے، اس کے خاندان کے مکھیا کو یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ اس عورت کے نکاح پر پابندی لگائے یا اس عورت کا مالک بن جائے یا خود نکاح زبردستی اس کے ساتھ کرے۔ اسے اختیار ہے کہ جائز رشتوں میں سے جس سے چاہے نکاح کرے۔ لیکن بدنصیبی یہ ہے آج خود مسلمانوں کی کہ بیواؤں کے نکاح کو عار سمجھا جاتا ہے، شرمندگی سمجھی جاتی ہے، انہیں سہارا دینے کو دقیانوسیت سمجھا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیواؤں پر جو بندھن لگے تھے ان بندھنوں کو توڑ دیا اور کاٹ دیا۔ آج آپ کے ماننے والوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ بیواؤں سے نکاح کر کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کریں۔ آپ نے یتیموں کو حق دلایا، آپ نے غلاموں کو اپنا بیٹا بنایا۔ آپ کو جو اللہ نے بیٹے دیے وہ تو زیادہ دن نہ رہ سکے دنیا میں، وہ تو بلا لیے گئے، لیکن آپ نے اپنا بیٹا کسے بنایا؟ لے پالا کس کو چنا؟ بتاؤ نوجوانوں، وہ زید بن حارثہ ہیں جو ایک قافلے نے ان کے چرا لیے تھے اور مکہ میں لا کر بیچ دیا تھا۔ حضرت خدیجہ کے وہ غلام تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بیٹا حضرت علی کو نہیں بنایا، آپ نے اپنا بیٹا کسی امیر جاگیردار کے بیٹے کو نہیں بنایا، بلکہ اس غلام کو بنایا جس کا نام زید بن حارثہ ہے۔ زید بن حارثہ کو اپنا بیٹا بنا کر یہ پیغام دیا کہ غلام ہل میں چلانے کے لیے نہیں، ڈول کھینچنے کے لیے نہیں، کوڑے کھانے کے لیے نہیں، بلکہ محمد رسول اللہ کی طرح بیٹے بنائے جانے کے قابل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک واقعہ سناتا ہوں جو میں نے کئی مقام پر سیرت کے عنوان سے لوگوں کو سنایا ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے، دنیا پر ایسا ہی جاہلیت کا قانون تھا جیسے آج ہے. آج بھی کمزور کو کوئی انصاف دینے والا نہیں. ظالم کے لیے عدالتیں ہیں، کمزور کے لیے کوئی عدالت نہیں. جو جتنا چاہے خون بہا دے، وہ طاقتور ہو تو اس کا خون بہانا جائز، اس کا قتل کرنا جائز. کوئی اس سے پوچھنے والا نہیں ہے کہ تم نے یہ خون کیوں بہایا. جب بات آئی ہے تو آپ سے بھی اور تمام دنیا کے انسانوں سے ہم پوچھ لیتے ہیں، دھرم تمہارا بات میں ہے. پہلے تم انسان ہو، کتے پہ ظلم ہوتا ہے تو تمہیں رحم آتا ہے، بلی کو کوئی ستاتا ہے تو تمہیں رحم آتا ہے، طوطے اور کبوتر کو کوئی مارتا ہے تو تمہیں رحم آتا ہے، کسی پنچھی پہ کوئی گولی چلاتا ہے تو رحم آتا ہے. لیکن یہ بتاؤ، یہ مسلمان ہی پوری دنیا پر ایسے رہ گئے ہیں کہ جو چاہے ان کا خون پی لے، کسی کو کوئی رحم نہیں ہے. جو چاہے ان کا جتنا قتل عام کرے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی عدالت نہیں ہے کہ اس پہ حکم اور مقدمہ چلایا جائے. 2001 میں افغانستان میں امریکہ آیا، 42 ملکوں کو ساتھ لے کر آیا. جس مسجد کو چاہا ڈھا، جس شہر پہ چاہا بمباری کی، جس بچی کو چاہا اٹھا لیا، جس نوجوان کو چاہا پکڑ لیا، جس ہسپتال پہ چاہا بمباری کی، جس مدرسے کو چاہا قتل کر دیا، ڈرون سے نشانہ لیا، اور جسے چاہا اس کے جسم کے چیچڑے مچا دیے، ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. کوئی اس سے پوچھنے والا ہے کہ تو یہ قتل کیوں کر رہا ہے؟ کوئی اس سے پوچھنے والا ہے کہ تجھے یہ پرمیشن کس نے دی ہے؟ اس کے لیے کوئی عدالت ہے جو ان کی گردنوں کو ناپے؟ کوئی عدالت نہیں ہے. اس لیے کہ زمانہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو بھول چکا ہے. مسلمانوں نے اپنی عدالتیں بند کر دی ہیں. وہ عدالت کہاں ہے جس میں قرآن رکھا ہو اور جو یہ کہہ رہا ہو کہ قاتل چاہے کوئی بھی ہو، حکمراں ہو یا وہ غلام ہو، اگر وہ ناحق کسی کا قتل کرے گا تو اس کے لیے پھانسی کا پھندا لٹکنا چاہیے. ایسا ہی قانون تھا دنیا پر طاقتوروں کا. جیسے جنگل میں ہوتا ہے، شیر طاقتور ہے اس لیے جسے چاہے کھائے. کوئی پوچھنے والا نہیں کہ مہاراج آپ نے کیوں آج ہرن کو کھا لیا. کوئی پوچھنے والا نہیں کہ آپ نے نیل گائے کو کیوں پھاڑ کھایا. آج آپ نے کیوں فلاں پہ حملہ کر دیا. کوئی شیر سے پوچھتا ہے نہیں، اس لیے کہ وہ طاقتور ہے، کون اس کے جبڑوں کا مقابلہ کر سکتا ہے. لیکن انسان ہے. اللہ تعالیٰ نے انصاف کو قائم کرنے کے لیے اپنے نبیوں کو بھیجا. محمد رسول اللہ اسی شان سے آئے اور آ کر یہ کہا کہ اب زمین پر عدالت لگے گی. انسانی خون محترم ہے، کسی کو بہانے کی اجازت نہیں ہوگی. کوئی یہ کہے کہ یہ میرا بیٹا ہے میں اسے قتل کر دوں، نہیں، تجھے بھی اپنے بیٹے کے قتل کرنے کی اجازت نہیں ہوگی. آپ نے آ کر کہا لا تقتلوا اولادکم من املاق، غریبی کی وجہ سے اپنی اولاد کو قتل مت کرو. اور فرمایا دوسرے انداز میں ولا تقتلوا اولادکم من خشیۃ املاق، غریب ہو جانے کی وجہ سے اپنے بیٹوں کو یا اپنی اولادوں کو قتل مت کرو. مگر اب ہے کوئی پوچھنے والا؟ ڈاکٹر کہتا ہے کہ یہ تو خود دونوں میاں بیوی آئے ہیں قتل کرانے کے لیے، میں کیا کروں؟ ہے کوئی اس پہ مقدمہ چڑھانے والا؟ ہے کوئی اس کی گردنیں ناپنے والا؟ ارے کل کی جاہلیت اور کل کے مشرکین اور کل کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے توابی کم سے کم اتنا کرتے تھے کہ سال 6 مہینے اس لڑکی کو زمین پہ سانس لینے کی اجازت دیتے، اسے اپنے ساتھ کھانے پینے کی اجازت دیتے، اسے دنیا کا نظارہ دیکھنے کی اجازت دیتے، اسے زمین پہ چلنے پھرنے اور سانسیں لینے کی اجازت دیتے. لیکن آج کا وحشی درندہ معاشرہ، آج کی ظالم انسانیت اب اسے دنیا میں آنے کی اجازت کہاں دیتی ہے؟ اب تو سائنٹسٹوں نے الٹرا ساؤنڈ بنا لیا ہے. اب تو ماں کے پیٹ میں بھی MRI سے دیکھا جا سکتا ہے یہ لڑکی ہے یا لڑکا ہے. اگر لڑکی ہے تو ہم زمین پر نہیں آنے دیں گے، اس لیے کہ جب یہ آئے گی تو ہمیں جہیز دینا پڑے گا. یہ آئے گی تو ہمیں اس کی عصمت و عزت کی حفاظت کرنی ہوگی. لہذا ڈاکٹر صاحب آپ کسی بھی ہتھیار سے اس کا قتل کر دو، ہمیں یہ نہیں چاہیے. لہذا وہ ماں کے پیٹ میں قتل کر دی جاتی ہے، اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جاتے ہیں، اس کے پیس پیس بکھیر دیے جاتے ہیں، اس کی آنکھ جدا کر دی جاتی ہے، انگلیاں الگ پھینک دی جاتی ہے اور وہ نالیوں میں فریاد کرتی ہوتی ہے. ہائے مسلمانوں، ہمیں جو ذمہ داری سونپی گئی تھی وہ ہم نے ختم کر دی.
ہم نے بھلا دی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات۔ لہذا آج پوری دنیا پر جو ظالم جاہلیت آئی ہے وہ کسی ایک کو نہیں چھوڑ رہی، نہ بوڑھوں پہ رحم کرنے والا، نہ بچوں پہ کوئی رحم کرنے والا، نہ ماؤں کے ساتھ کوئی رحم کرنے والا۔ اس وقت جو چاہے جس کی لوٹ لے، کوئی فریاد کرنے والا نہیں ہے۔ جو جس کا چاہے سر اتار کر لے جائے، اسے عدالت سے ضمانت مل جاتی ہے کہ دوسرا اتار کے لانا، اس کے بعد پھر ہم آپ کو ضمانت دے دیں گے۔ محمد رسول اللہ جس دین کو قائم کرنے آئے تھے، جس شریعت کو نافذ کرنے آئے تھے، وہ محض مسجد کی نماز ہی نہیں تھی، وہ خانہ کعبہ کا حج اور عمرہ ہی نہیں تھا، اس میں دین کی استقامت تھی، دین کو غالب کرنا تھا، ظالموں کے ہاتھ سے طاقت کو چھیننا تھا، مظلوموں کو انصاف دلانا تھا، ایک ایسی عدالت قائم کرنا تھی جس عدالت میں کمزوروں کے حقوق کی پاسداری کی جائے۔ مکہ کا ایک واقعہ سن لیجیے۔ ایک یتیم اپنے اونٹ بیچنے کے لیے لایا، اکیلا تھا، طاقتوروں کی نظر پڑ گئی کہ اس کے ہمراہ کوئی نہیں، کمزور پہ تو جو چاہے چھین لے۔ بس اس وقت کا ابو جہل تاڑ لیا اس نے کہ اس کے ساتھ کوئی سرپرست اور بڑا شخص نہیں ہے، اس کے اونٹ پونے پونے میں لے لو، بلکہ اس کو پیسے بھی دینے کی کیا ضرورت ہے، کون پوچھے گا۔ اس بچے سے جا کر کہا ان اونٹوں کی قیمت کیا ہے؟ اس بچے نے اپنے ماں کے کہنے کے مطابق وہ قیمت بتا دی جو ان قیمتی اونٹوں کی تھی۔ یہی بہانہ بنا لیا ابو جہل نے اور کہا نالائق، گدھے کہیں کے، یہ اونٹ اتنی قیمت کے ہیں، اتنے دام بتاتا ہے، لہذا تیرے اونٹ اب باپ پہ سرکار ضبط کیے جاتے ہیں، تجھے اس بازار میں اتنی قیمت بتانے کی سزا دی جائے گی کہ نہ تجھے اونٹ ملے نہ تجھے قیمت۔ اس بچے کے آنسو ٹپک آئے، میں دیہات سے چل کر آیا، میری ماں نے ان اونٹوں کو بچے لیے تھے، کھلا کھلا کے بڑا کیا، میں یتیم ہوں اور آج میری عمر اس قابل نہیں کہ میں تیرے ہاتھ سے اونٹوں کی نکیل چھڑا سکوں۔ ابو جہل کے قدموں میں گرا، منت و سماجت کی، چچا جان مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، مجھے معاف کر دیجئے، آئندہ آپ کے بازار میں نہیں آؤں گا، مجھے نہیں معلوم کہ مارکیٹ کے ریٹ کیا ہے ان اونٹوں کے، میری ماں گھر میں گدڑیاں سیتی ہے، سوت کاٹتی ہے، وہ دوسروں کی مزدوریاں کرتی ہے، مجھے واپس جانے دو۔ لیکن ابو جہل نے کہا ایسا کیسے ہو سکتا ہے، چل بڑھ یہاں سے، نہ اونٹ ملیں گے نہ قیمت ملے گی۔ جب بچے نے اور فریاد کی تو اس کے منہ پر تماچے جڑ دیے، اس لیے کہ اس سے کون تھا جو پوچھتا ابو جہل سے کہ تو نے ایسا کیوں کیا ہے۔ ظلم ظلم کا ساتھی تھا، طاقتور کا ساتھی تھا، کون تھا جو مظلوموں کے ساتھ کھڑا ہو جاتا۔ اس بچے کو کچھ اور سردار نظر آئے، ان سے منت و سماجت کی، لیکن ہر ایک نے ہاتھ جوڑ کر کہہ دیا یہ ہماری قوم کا سردار ہے، بڑا اڑیل، بڑا ضدی ہے، ہم اس سے کچھ نہیں کہہ سکتے۔ عقبہ بن معیط نے بھی ہاتھ ہلا دیے، نضر بن حارث نے بھی منع کر دیا، عاص بن وائل نے بھی معذرت چاہ لی، ایک ایک پیچھے ہٹتا چلا گیا۔ وہ بچہ سب کے قدموں میں لوٹا، اس کی فریاد کسی نے نہیں سنی۔ ایک شخص کو شرارت سوجھی، اس نے کہا اے بچے تیرا حق اگر کوئی دلا سکتا ہے تو یہ ہے محمد نام کا ایک شخص، یہ کہتا ہے کہ میں یتیموں کو حق دلانے آیا ہوں، یہ کہتا ہے کہ میں کمزوروں کی طرف سے لڑنے آیا ہوں، یہ کہتا ہے کہ میں طاقتوروں کے ہاتھ سے طاقت چھین کر غلاموں اور کمزوروں کو دینے آیا ہوں۔ وہ سوچ رہے تھے آج مزہ آئے گا، محمد کی آج پول کھل جائے گی اور آج ابو جہل اور محمد رسول اللہ کے بیچ ٹکراؤ ہوگا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ آج کیا ہوتا ہے، جو انگلیاں محمد رسول اللہ کی طرف اٹھی، اس بچے کو کیا معلوم کہ میرے ساتھ مذاق ہو رہا ہے، یہ کیا کرنے جا رہے ہیں۔ وہ تو سچے دل آگے بڑھا، محمد رسول اللہ حتیم میں بیٹھے ہوئے سر جھکائے ہوئے اللہ سے کہہ رہے تھے اے مولا تو نے مجھے تنہا پیدا کیا، کوئی بھائی نہیں جسے ساتھ لے کر نکلوں، چچا ساتھ آنے کے لیے تیار نہیں، سگے چچا ابو لہب نے پتھر اٹھا لیے ہیں، چند غلام ہیں جو مقابلے کی طاقت نہیں رکھتے، اے اللہ مجھے طاقت دے، تو نے مجھے ہدایت دی ہے تو اب مجھے برتری بھی عطا فرما۔ رو رہے ہیں کہ اچانک کسی نے کاندھے پہ ہاتھ رکھا،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں شفقتوں کا سمندر تھا، رحمتوں کا دریا تھا۔ آج جوش میں آیا جو اس لڑکے نے آپ کی شفقت بھری آنکھوں کو دیکھا تو چیخیں نکل گئی، آپ کی گود میں گر گیا اور کہا کہ میرے اونٹ تمہارے اس ظالم سردار نے گرفتار کر لیے ہیں، نہیں دیتا۔ میں روتے روتے تھک گیا، آنسو خشک ہو گئے ہیں، اور انہوں نے سب نے کہا ہے کہ آپ میرے اونٹ واپس دلاتے ہیں۔ کالی کملی والا اپنی کملی کو لپیٹ کر جو نکلا، اللہ اکبر، تو آج شان شجاعت خانہ کعبہ دیکھ رہا تھا، آج حجر اسود ابراہیم کی سی بہادری دیکھ رہا تھا، آج اسماعیل کا صبر و استقامت دیکھا جا رہا تھا۔ یہ کون چلا کہ دھرتی دہل رہی ہے؟ آپ نے ابو جہل کے سامنے کھڑے ہو کر کہا، او ابو جہل، اس بچے کے اونٹ واپس کر، ورنہ جو قیمت اس نے بتائی ہے وہ قیمت ابھی نکال کر اس کے سپرد کر۔ بس ابو جہل کیا کرتا، پیلا پڑ گیا چہرہ، اور فوراً اس نکیل اونٹوں کی بچے کے حوالے کر دی۔ اس بچے نے کہا، سردار تو آپ کو ہونا چاہیے تھا، آپ کو مکے کا امیر ہونا چاہیے تھا، یہ سردار کہاں سے بن بیٹھا؟ کاش اس بچے سے کوئی بتاتا یہ مکے کا سردار نہیں، یہ سارے جہاں کا سردار ہے۔ اس کی ولادت پر کسرا کے کنگن ٹوٹ گئے ہیں، کنگرے ٹوٹ گئے ہیں۔ یہ آیا ہے قیصر کے ظلم کو ختم کرنے، یہ آیا ہے کسرا کی وساخت کو الٹنے کے لیے، یہ آیا ہے ساری دنیا پر انصاف کی شمع روشن کرنے کے لیے۔ اے یتیم، تو بھی یتیم ہے، یہ بھی یتیم ہے۔ اس کی آمد کے بعد دنیا نظارہ دیکھے گی کہ یتیم اب ساری دنیا پہ راج کرے گا، یا تو یتیم راج کرے گا یا یتیم کے ماننے والے راج کریں گے۔ کیا بات ہے! اب عقبہ بن ابی معیط اور ابی بن خلف اور امیہ نے ابو جہل سے کہا، ارے کیا ہوا، تو بہت کہتا تھا، ایک محمد کی ذرا سی ڈپٹ نے تیرے چہرے کو پیلا کر دیا۔ کہا، ارے تم کیا جانو، میں تو چاہتا تھا کہ تلوار نکال کے مقابلہ کروں محمد کا، آج راستہ ہی صاف کر لوں، لیکن ان کے دائیں بائیں میں نے دو سفید پوش کھڑے ہوئے دیکھے جن کے ہاتھوں میں ننگی شمشیریں تھیں۔ انہوں نے مجھے ڈپٹ کر کہا، محمد رسول اللہ کی بات مان لے، اور اگر تو نے تلوار نکالی تو محمد رسول اللہ تو ابھی نہیں نکالیں گے، انہیں تو ابھی پرمیشن اس کی نہیں ہے، وہ مدینہ میں جا کر اٹھائیں گے اپنے خنجر اور اپنے ہتھیار، لیکن اس سے پہلے کہ محمد رسول اللہ کی طرف تو تلوار اٹھائے تیرا گیری گردن تیرے قدموں میں پڑی۔ میں ان سے ڈر گیا، مجبور ہو گیا، اور میں نے اونٹوں کی نکیل اس کے ہاتھ۔ اے مسلمانوں، اے شہزادو اسلام کے، 12 ربیع الاول، خصوصاً ربیع الاول کا مہینہ، اس کا دن جہاں ہمیں آپ کی آمد کی خبر دیتا ہے کہ بہاریں جھوم اٹھی تھیں، دائی حلیمہ کی قسمت چمک اٹھی تھی، وہیں یہ 12 ربیع الاول آپ کے جانے کا بھی ہمیں پتہ دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، آپ آئے، 63 سال کی عمر آپ نے مکمل کی، لیکن ان 63 سال میں 40 سال اپنی زندگی و کریکٹر کے پیش کیے، 13 سال مکے میں آزمائش کے گزارے، اور 10 سال میں محمد رسول اللہ نے 12 لاکھ مربع میل عرب کی سرزمین پر قبائلیوں کی طاقت توڑ دی، ان کے ہاتھ سے تلواریں چھین کر نیام میں کر دی، ایران کے کسرا کی طرف فوجوں کا رخ کیا، روم پر اپنی لشکر کشی کر کے غزوہ موتا میں ان کو پیغام دے دیا کہ عبداللہ کا در یتیم صرف عبادت کرنے نہیں آیا بلکہ زمین پر امن و انصاف قائم کرنے کے لیے آیا ہے، اور تو حضرت کی لڑتی ہوئی تلواروں کو آپس میں ایک کر دیا، بھائی بھائی بنا دیا، مہاجر انصار کا بھائی ہو گیا، انصار مہاجر کا بھائی ہو گیا، اور قرآن کی وہ تصویر دیکھنے کو ملی، اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتہ اخوانا، تم بھائی بھائی بن گئے۔ لہذا جب یہ بھائی بھائی بنے اور قرآن کا پیغام انہوں نے سنا، واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، اب اپنے فرقے مت بنانا، بلکہ قرآن تمہارے سامنے آ گیا ہے، سب کا ایک ہی فرقہ ہو کہ ہم قرآن کو مانتے ہیں، سب
کا ایک ہی رہبر ہو کہ ہم محمد رسول اللہ کو رہبر جانتے ہیں. سب کی مسجدوں کا رخ خانہ کعبہ کی طرف ہو, سب کی مسجدوں سے ایک ہی وقت میں اللہ اکبر پکارا جائے, سب ایک ہی دن میں عید الفطر منائیں, سب ایک ہی دن میں عید الاضحیٰ منائیں, سب ایک ہی دن میں حج کرے اور اتحاد کا پیغام دے, سب ایک ہی دن میں جمعے کی نماز ادا کرے. یعنی تم مسجد سے لے کے مغرب تک تم میں اتحاد قائم ہو, روزے کا وقت ایک ہو, تراویح کا وقت ایک ہو, یہاں تک کہ سحری کا وقت بھی ایک ہو. اس اتحاد کی لڑی میں کوئی پوچھے کہ تم کون, تو یہ مت کہو کہ ہم فلاں فلاں. کوئی پوچھے تو کہو ہم مسلمان. مجھے پورا قرآن پڑھ کر سنا دو, کہیں قرآن میں حنفی لکھا ہو یا کہیں قرآن میں شافعی لکھا ہو, یہ کہیں قرآن میں محمدی لکھا ہو. ارے محمدی بھی نہیں لکھا, قرآن میں صرف لکھا ہے فلا تموتن الا وانتم مسلمون. مسلمان وہ نہیں ہے جو صرف محمد رسول اللہ کو مانتے ہیں, مسلمان وہ ہیں جو حضرت عیسیٰ کو بھی اللہ کا نبی مانتے ہیں, جو حضرت داؤد کو بھی اللہ کا پیغمبر مانتے ہیں, جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی کلیم اللہ مانتے ہیں, جو حضرت عیسیٰ کو روح اللہ مانتے ہیں, اسماعیل کو ذبیح اللہ مانتے ہیں. ارے ہم سے زیادہ وسیع کوئی ہے دنیا میں؟ مسلمان وہ جو یہ نہ کہے کہ میں تو اپنے عالم کی لکھی ہوئی کتاب مانوں گا. یہ دوسرے دھرم ہیں جو کہتا ہے میں صرف گرو نانک کی کتاب کو مانوں گا, یا کوئی کہتا ہے بھائی میں تو صرف کالی داس کے وچن مانوں گا. یہ مسلمان ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب قرآن کو بھی مانتے ہیں, اور جو تورات اتاری اللہ نے آسمان سے ہم اس کو بھی اللہ کی کتاب مانتے ہیں, ہم اس کی بھی توہین نہیں کریں گے. اور حضرت عیسیٰ پہ جو زبور اتری ہم اسی کو بھی مانتے ہیں. ان سب کا خلاصہ, ان سب کا علم, ان سب کا لب لباب قرآن کریم کے اندر موجود ہے. لہذا ہم قرآن کو بھی مانتے ہیں, ہم بیت اللہ کو بھی قبلہ مانتے ہیں, اور مسجد اقصی بیت المقدس کو بھی قبلہ مانتے ہیں. جب آئیں گے عیسیٰ علیہ السلام تو ہم ان کے خلاف ہتھیار اٹھا کر نہیں کھڑے ہوں گے کہ تم تو دوسرے نبی ہو. ہم محمد رسول اللہ کو مانتے ہیں. انشاءاللہ وہ گھڑیاں جب آئیں گی تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کھڑی ہو. پھر ہم نے یہ کیوں بنائے فرقے؟ کوئی پوچھتا ہے کہ آپ کون, تو آپ کہتے ہیں میں اہل سنت والجماعت. اب پوچھا جائے کہ اہل سنت والجماعت کسے کہتے ہیں؟ کہیے میں نہیں جانتا, یہ میں نہیں جانتا. کوئی پوچھے آپ کون, وہ کہتا ہے کہ صاحب میں سنی. اچھا سنی کسے کہتے ہیں؟ کہا جو ناچ گانا سنے وہی سنی. جو بچے کے عقیقے پر ڈی جے بجائے, ڈی جے سنے, کیا وہ سنی نہیں؟ جو اپنے بیٹے کے نکاح پر ڈسکو ڈانس سنے, کیا وہ سنی نہیں؟ یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اور آپ کے وصال کے دن بھی وہ ڈی جے کو لے کر چلا ہے, تو کیا وہ سنی نہیں ہے؟ اللہ کے رسول نے تو سننے کی اجازت دی ہے. لہذا میں تو آپ کی ولادت کے دن بھی گھوڑوں اور اونٹوں پر, چھوٹے ہاتھی اور بڑے ہاتھی اور ای رکشا پر کچھ ڈی جے لگا لیتا ہوں اور اس پر میں سنتا ہوں, تو یہ اسی کا نام تو سنی ہے. ارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ پچھلی امتیں 72 فرقوں میں بٹ گئی, میری امت اس سے بھی آگے نکل جائے گی. کتنے ہو جائیں گے؟ 73. کلہم فی النار, سب کے سب جہنمی. ایک فرقہ بچے گا, صرف ایک. اب صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول ذرا بتائیے وہ کون سا ہوگا؟ تو آپ نے یہ نہیں کہا کہ وہ ہری پگڑی والا یا کالی پگڑی والا ہوگا. آج تو ہم اسے سمجھ رہے ہیں نا کہ اس نے ہری پگڑی باندھی وہ اللہ کے رسول کا سچا عاشق ہے, دوسرا کہہ رہا نہیں میں نے کالی باندھی ہے میں سچا عاشق ہوں, تیسرا کہتا میں نے سفید باندھی ہے میں سچا عاشق ہوں. تو یہی جھگڑا چل رہا ہے. وہ کہتا تھا میں نے نہیں باندھی, سنت ہی ہے, تو کہ نہیں تو آپ نے تو باندھی نہیں. آپ نے جو بنیادی وجہ بتائی وہ لباس نہیں بتایا, وہ کپڑے نہیں بتائے, وہ ٹوپیاں نہیں بتائیں, بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماں
انا علیہ واصحابی، جس طریقے پر میں ہوں، میری 63 سالہ زندگی دیکھ لینا میں نے کیا کیا ہے اور کیا نہیں کیا ہے، میں نے کیا فرمان تمہیں کرنے کا دیا ہے اور کیا نہیں دیا ہے۔ ماں انا علیہ واصحابی، میں جس راستے پر ہوں اور جس پر میرے صحابہ ہیں، بلال کی زندگی دیکھنا، ابو بکر صدیق کی زندگی دیکھنا، زید بن حارثہ کی زندگی دیکھنا، خالد بن ولید کی زندگی دیکھنا، عمر ابن خطاب کی زندگی دیکھنا۔ معاف فرمائیے گا، آپ کسی اور طرف بات نہ لے جائیں، آپ نے صحابی کے علاوہ تابعی کا بھی نام نہیں لیا، وہ ایسے قرنی کا بھی نام نہیں لیا، یہ لیا نہیں۔ ما انا علیہ واصحابی، جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہو وہ جنت میں جائے گا۔ اب آپ اپنے طریقے کو دیکھ لیا کریں، میں کسی ایک طرف بات نہیں کہہ رہا ہوں، ہر طرف آپ سوچئے کہ وہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا، اگر وہ آپ نے کیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اگر آپ نے نہیں کیا اس کے کرنے کا حکم دیا ہے تو آپ کی سنت ہے، اگر آپ کے سامنے وہ کیا گیا آپ نے کچھ نہیں کہا تو بھی آپ کی سنت ہے، لیکن نہ آپ نے کیا نہ آپ نے کرنے کا حکم دیا نہ آپ کے سامنے وہ عمل ہوا، پھر ہم اس کو ثواب سمجھ کر کریں تو یہ آپ کی سنت نہیں، پھر نہیں ہے۔ یہاں ایک فرق اور بھی بتا دوں آپ کو کہ اسے ثواب سمجھ کر کریں۔ میں نے ابھی گجرات میں لوگوں سے پوچھا کہ آپ کو پتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جھنڈا کیسا تھا؟ جو آپ نے غزوہ بدر میں حضرت علی کو دیا اس کا رنگ کیسا تھا؟ جو احد میں دیا اس کا رنگ کیسا تھا؟ جو آپ نے احزاب میں دیا اس کا رنگ کیسا تھا؟ یہ ہرا جھنڈا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جھنڈا نہ تھا، آپ پوچھ لینا، ثابت کر لینا، نہیں، یہ تو گنبد خضرا کا رنگ ہے، اور یہ ہرا رنگ گنبد پہ بنو عباس نے نہیں کیا، بنو امیہ نے نہیں کیا، صحابہ کے دور میں نہیں ہوا، یہ تو عثمانی ترکوں کی جب حکومت آئی انہوں نے گنبد کا رنگ ہرا کر دیا، اس لیے خضرا کہا جاتا ہے، عربی میں خضرا ہرے کو کہا جاتا ہے۔ اور جو جھنڈا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے وہ تم اٹھا نہیں سکتے، تم نہیں ہو عاشق، نہیں ہو، میں یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں تم نہیں اٹھا پاؤ گے اس جھنڈے کو، ابھی وہ جگر نہیں ملا تمہیں، ابھی وہ دل نہیں ملا وہ جھنڈا اٹھانے کے لیے۔ وہ جھنڈا جو محمد رسول اللہ کا تھا وہ عراق کے مسلمانوں نے اٹھایا ہے، جس پر لا الہ الا اللہ اور نیچے محمد رسول اللہ لکھا ہوا ہے، ویسا ہی جیسا کہ آپ کی مہر تھی، آپ کی انگوٹھی میں مہر تھی، اس پہ اوپر اللہ تھا، نیچے رسول تھا، پھر محمد لکھا ہوا تھا۔ وہ جھنڈا اہل عراق نے اٹھایا ہے، شام سے لے کر کے دیالہ تک، وہ تم میں ہمت ہے اٹھانے کی؟ وہ اٹھایا افغانستان کے مسلمانوں نے، جس پر لا الہ الا اللہ لکھا ہوا تھا، تو 13 سال سے ساری دنیا ان کے مد مقابل کھڑی ہوئی ہے، تم وہ جھنڈا کہاں اٹھا پاؤ گے؟ اسے اٹھانے کے لیے تو ابھی دل و گردہ چاہیے۔ چاند تارا مجھے ثابت کر دو کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، کسی جھنڈے پر آپ کے چاند بنا ہوا ہو یا کسی پر آپ کے تارا بنا ہوا ہو۔ ارے یہ تو ٹرکی حکومت میں ٹرکی حکومت کا چاند تارا نشان تھا، اب پاکستان نے اپنا اپنا لیا، مگر بس اٹھائے پھر رہے۔ کہتے ہیں صاحب گنبد خضرا کا رنگ ہرا ہے تو جھنڈا اسلام کا ہرا ہو گیا، تو خانہ کعبہ پر تو کالا پردہ ہے تو کالا پردہ بھی تو اٹھانا چاہیے۔ اب کچھ لوگوں سے کہو کہ وہ کام آپ کیوں کر رہے ہو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں نہیں ہے، تو کہتے ہیں ارے بھائی آپ جانتے ہیں ہمارے ملک میں شری کرشن کا بھی جلوس نکلتا ہے، رام چندر جی کا بھی نکلتا ہے، ہنومان جی کا بھی نکلتا ہے، گنیش کا گنپتی بھی نکلتا ہے، تو ہم اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکال لیں تو کون سا حرج ہے؟ ارے بھائی یہ کوئی دلیل ہے؟ یہ کوئی دلیل نہیں ہے ہمارے لیے۔ ہمارے لیے دلیل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہونا چاہیے، گرچہ ضعیف ہی حدیث سے ہو، صحابہ سے ثابت ہونا چاہیے گرچہ کسی ایک صحابی کا عمل ہی ہو، اور اگر ثابت نہیں ہے تو پھر ہم اسے دین کیسے سمجھ بیٹھے؟ ہم یہ کہیں کہ یہ دین نہیں ہے، اور پھر آپ یہ بتائیے محمد رسول اللہ نے تو یہ کہا کہ آپ عید کے دن جب جائیں تو سنت یہ ہے کہ جس راستے سے جائیں اس راستے سے آپ واپس نہ آئیں، دوسرا راستہ تبدیل کر دیں۔ آپ کی سنت یہ ہے کہ آپ
پیدل جائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی وجہ سے جام لگ جائے، پریشانی ہو جائے اور تمہاری وجہ سے دوسروں کو تکلیف پہنچے۔ اب ہم کیا کر رہے ہیں؟ کیا کر رہے ہیں میرے دوستو، میرے عزیزوں؟ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جنہوں نے آپ کی ایک ایک ادا کو بیان کر دیا شمائل نبوی میں کہ آپ کس طرح مسکراتے تھے، آپ کے دانتوں کے بیچ کتنا فاصلہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے بال سفید تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح چلتے تھے۔ رب کعبہ کی قسم، یہ ماہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں 63 مرتبہ آیا، 62 مرتبہ تو کم از کم آیا ہی، 62 مرتبہ آیا۔ میں نبوت کے پہلے ادھار سے پہلے کے زمانے کو نکال دیتا ہوں تو 13 سال مکہ معظمہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آیا اور 9 سال مدینہ منورہ میں آیا۔ 13 اور 9 بیٹھ کر کے آپ اندازہ لگائیے کتنے سال بن جاتے ہیں۔ اگر جس طرح ہم کر رہے ہیں یہ عظمت والی بات ہوتی، میرے نبی کو یہ پسندیدہ یہ چیز ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم کو نہیں چھوڑ سکتے تھے، آپ کم سے کم ایک آدھ مرتبہ تو نکلتے۔ اور ہمارے یہاں بھی ابھی آیا ہے، ابھی تو آیا ہے، میں اب بھی آپ کے سامنے 10 سال پہلے یہ حالات نہیں تھے۔ اللہ حفاظت فرمائے ہماری، بات اسی پر نہیں کہ خالی نکل رہے ہیں۔ اب یہ ہو رہا ہے کہ فجر کے وقت میں 12 ربیع الاول کو پٹاخے چھوڑے جاتے ہیں کہ محمد رسول اللہ پیدا ہو گئے۔ لوگوں نے دیکھا کہ آج یہ صبح سحر کے وقت میں یہ گولا کہاں سے چھٹا، یہ پٹاخہ کہاں سے چھٹا، تو کہا اللہ کے رسول پیدا ہو گئے۔ ارے بتاؤ کیا محمد رسول اللہ دوبارہ پیدا ہوں گے؟ کیا آپ کی ولادت دوبارہ ہوگی؟ سنبل میں ایک محلے میں 12 ربیع الاول کی صبح کو ایک گھر میں ایک بچے کو رلایا گیا اور کہا گیا کہ محمد رسول اللہ رو رہے ہیں، پیدا ہوئے۔ اس بچے کو گویا محمد رسول اللہ کا ناقل بنا دیا گیا اور پھر اس پر بیٹھ کر یہ کیا جا رہا ہے کہ کوئی خالد بن ولید بنا بیٹھا ہے تو کوئی علی مرتضی بنا بیٹھا ہے، کوئی گھوڑا اب براق بنائے ہوئے ہے۔ ارے یہ میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کیا ہو رہا ہے؟ کیا ہم میں کوئی خالد بن ولید ہو سکتا ہے؟ اس لیے تو اللہ کے نبی نے تصویر بنانے کی اجازت نہ دی، آج تک تصویر ان لوگوں کی نہیں بنائی گئی تاکہ ان جیسا کون ہو سکتا ہے؟ ارے تصویر بھی ان کی سی تصویر نہیں ہو سکتی۔ میرے نبی کے صحابہ کو کوئی پہنچ سکتا ہے، کوئی ولی نہیں پہنچ سکتا، قطب اور غوث اور ابدال نہیں پہنچ سکتا، تو آج یہ گھوڑے پر بیٹھا ہوا شخص یہ کیسے پہنچ سکتا ہے؟ ہمیں اس بات کی تکلیف ہے اور کوئی تکلیف نہیں۔ اس لیے سمجھدار لوگ اس سے آگے اور کیا ہوگا، اللہ حفاظت فرمائے، اللہ حفاظت فرمائے۔ جیسے عیسائیوں نے کرسمس منایا ایسے ہی ہم نے اس کو شروعات کر دی۔ میرے دوستو کام کرنے کا ہے۔ دن کون سا تھا آج؟ محبت کا، اتحاد کا۔ بات ختم کر رہا ہوں، آپ کا وقت زیادہ نہیں لینا چاہتا۔ محبت و اتحاد کا وقت تھا، لیکن ہائے افسوس کہ یہ واقعہ جو آپ کے محلے میں پیش آیا نہ جانے کہاں کہاں پیش آیا ہوگا۔ ایک مشرک کے سامنے آپ کو سر جھکانا پڑا اور وہاں جا کر آپ کو تصفیہ کرنا پڑا۔ اگر کاش ہم ٹکڑے ٹکڑے نہ ہوتے، ہم نے اپنے گروہ نہ بنائے ہوتے، ہم نے اپنے فرقے نہ بنائے ہوتے، ہم ایک لڑی میں پروئے ہوئے ہوتے تو آگے میں واقعہ پیش نہیں آتا جس واقعے کے بعد مائیں چیخیں مار کے رونے لگی، بہنیں تڑپ تڑپ کے رونے لگی، میڈیا نے ان کا مذاق اڑایا۔ ہمیں نہیں معلوم تھا کہ ہمارے ماتھے پہ کسکا لگا دیا جائے گا۔ ہم سے تو یہ کہا گیا کہ آدھار کارڈ بنے گا، ہم سے تو یہ کہا گیا کہ راشن کارڈ بنے گا۔ ہم غریب مزدور ہیں، کچرا بین کے، پنیاں بین بین کے اپنا پیٹ بھرتے ہیں۔ ہم سے کہا جاتا ہے تم بنگلہ دیشی ہو، تم دہشت گرد ہو، تم آتنکوادی ہو، تمہارا راشن کارڈ بن جائے گا۔ ہائے یہ غریبی، ہائے یہ مجبوری کہ ہمیں پتا بھی نہیں کہ ہم سے یہ کہہ دیا گیا کہ آج سے تمہارا دین بدل گیا ہے۔ ہم کیوں بدلیں گے؟ ہم تو مسلمان ہیں۔ ان کا رونا دیکھو، ان کا تڑپنا دیکھو، وہ میڈیا پر روتے رہے، ہمیں کیا معلوم کہ ہمارا ایمان چھن گیا۔ رب کعبہ کی قسم 30 کروڑ مسلمان ہندوستان میں رہتا ہے، 2.25 ارب پوری دنیا میں رہتا ہے۔ اگر یہ ٹکڑے ٹکڑے نہ ہوتا تو کسی میں یہ ہمت کہ وہ یہ کہہ سکے کہ 25 دسمبر کو ہم تمہارا ایمان چھین لیں گے۔ اور اگر تم ایسے ہی لڑتے رہے
اہل سنت والجماعت اور وہابی اور فلاں اور فلاں اور فلاں کے نام پر، تو یاد رکھنا وہ دن دور نہیں ہے جب 2021 آپ کو اس حال میں دیکھنا پڑے گا۔ اس لیے خدا را آخری پیغام یہ ہے، متحد ہو جاؤ۔ مسجدوں میں 2 جماعتیں بنا کے خوش ہیں، اللہ سے پوچھو، اس کے رسول سے پوچھو کہ اللہ کے رسول کو کیا تکلیف ہوگی؟ کوئی بات نہیں۔ اللہ نے کہا ہے کہ فرقہ بندی کفر تک پہنچا دیتی ہے۔ آج ہمارا حال بہت گیا گزرا ہے، تبھی آپ اسلام دشمنوں کی زبانیں سمجھ لیں، وہ ایسے ہی نہیں بول رہے، انہیں پتا ہے کہ ہم کہاں ہیں، ہم کس مقام پر ہیں۔ اللہ حفاظت فرمائے ہم سب کی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں متحد کر دے، اس سے پہلے کہ کوئی ہمارے بچوں کو یہ سمجھ کے ختم کرے کہ یہ مسلمان ہیں اور ہم سمجھتے رہیں کہ یہ وہابی ہیں یا بریلی۔ وہ بریلی اور وہابی کو نہیں جانتے، وہ سنی اور اہل سنت والجماعت کو نہیں جانتے، وہ جماعت اسلامی اور اہل حدیث کو نہیں جانتے۔ تمہیں نہیں معلوم، تم نے دیکھا ہی کہاں ہے ابھی؟ مظفر نگر مولانا کے قریب یہاں کھتولی ان کا وطن ہے، آپ گئے ہوتے تو پتہ چلتا کہ وہاں کیا ہوا پچھلے سال۔ اللہ تعالیٰ اس بری گھڑی سے آپ سب کی حفاظت فرمائے، لیکن اگر ہم نہیں بدلے تو ہماری دعائیں بھی ضروری نہیں کہ اللہ قبول کرے۔ اللہ کہے گا تم اپنی جگہ رہو، مجھے ان کو سزا دینی ہے۔ کاش میرے آنسو اور آپ کے آنسو کام آ جائیں، مولانا کی محنت، انتظامیہ کی محنت کام آ جائے، اگلا سال محبت، اتفاق، اتحاد کا گزرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفيعنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمد يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اے مولا ہماری خطاؤں کو درگزر فرما۔ تیرے رسول کے چاہنے والے، تیرے نبی کے ماننے والے، اے مولا تیرے گھر میں جمع ہوئے، انہوں نے ہمیں بلایا کہ ہم تیرے نبی کا پیغام ان کو سنا دیں گے، تیرے رسول کی سیرت سنائیں گے۔ اے اللہ اس مختصر سے وقت میں جو کچھ کہا وہ تیری ہی بات تھی، جو کچھ کہا وہ تیرے محبوب ہی کا کلام تھا، وہ تیری ہی کتاب کی آیات تھیں۔ اے اللہ سننے والوں نے سن لیا اور سنانے والا سنا چکا، اب تو ہمیں عمل کی توفیق مرحمت فرما۔ اے اللہ ہماری تعداد آج دنیا میں اتنی ہے کہ کسی کی اتنی تعداد نہیں ہے، کوئی ایک رہبر نہیں کہہ سکتا کہ میرے ساتھ میرے ماننے والے اتنے ہیں جتنے تیرے پیغمبر کے ماننے والے ہیں، مگر ظالموں نے، تیرے دشمنوں نے تیری امت کو صفوں میں بانٹ دیا، فرقوں میں بانٹ دیا، گروہوں میں بانٹ دیا۔ وہ ایک ایک کر کے بانٹ کے کبھی فلسطین میں ہمارے بچوں کا خون پیتا ہے، تو کبھی عراق میں، کبھی افغانستان میں، کبھی صومالیہ میں، کبھی برما میں، کبھی ہند میں۔ اے مولا کریم تیرے نبی کے چاہنے والے تو اتنے تھے کہ پوری دنیا کو سکون دے سکتے تھے، امن دے سکتے تھے، نظام عدل دے سکتے تھے، مگر آج انہوں نے تیرے رسول کو چھوڑ کر کسی اور کو اپنا بنا لیا۔ اے مولا ہم ساری دیواریں توڑتے ہوئے تیرے رسول سے جڑ جائیں، اس کی توفیق عطا فرما۔ تیرے رسول نے جو پیغام دیا ہے اس کو پر عمل کرنے والے بن جائیں، اس کی ہمیں توفیق دے۔ اے مولا ہمارا پیسہ برباد ہو رہا ہے، ایک طرف امت کے یتیم ہاتھ پھیلا کر کے بھیک مانگ رہے ہیں، سردی کے اس موسم میں نہ جانے کتنی بیوائیں ہیں جو صرف ایک لحاف میں اپنے کئی بچوں کو چھپائے ہوئے ہیں، کسی کو سینے کی گرمی تو کسی کو بازو کی گرمی، کسی کو دوسری کروٹ کی گرمی۔ ماں کہاں تک اپنے بچوں کو گرمی دے؟ کتنے کے لال سردی سے بے قرار ہوئے، دم توڑ گئے، نمونیا ہوا، دوا نہ ملی، پھیپھڑے گل گئے۔ اے مولا اس امت کے خزانے دشمن لوٹ کر لے گیا۔ اے مولا کریم اس امت کو ایک کر دے، عرب کے حکمرانوں سے لے کر عجب کی عوام کو اے اللہ اتفاق اور اتحاد کی لڑی میں پرو دے۔ اے اللہ یہ کون سا جلوس نکال رہی ہے؟ اس کی تو بیٹیاں آج بھی قیدوں میں بند ہیں، اس کی بوڑھے تو آج بھی جیلوں میں بند ہیں، اس کے نوجوان تو آج بھی تڑپ رہے ہیں۔ اے مولا جلوس تو اس دن نکلتا تیرے نبی کا جب ہم فتح کر لیتے دنیا کو۔ جیرا نبی مکے میں فاتحانہ شان سے داخل ہوا تھا، اس دن بھی اس نے جلوس نہ نکالا۔ اے مولا کریم وہ اس دن بھی خانہ کعبہ میں داخل ہوا اور اس نے اپنا سر تیرے سامنے جھکا کر تیری کبریائی کا اعلان کیا۔ اے اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پرچم زمین پہ گرا ہوا ہے، کوئی پیروں سے روند رہا ہے، ٹوری جونس نے
قرآن امریکہ میں جلایا، کوئی اس کا ہاتھ پکڑنے والا نہیں۔ اے مولا تیرے نبی کے خلاف کوئی کارٹون بنائے جاتے ہیں، کوئی ان ہاتھوں اور انگلیوں کو روکنے والا نہیں۔ سلمان رشدی نے تیرے نبی کی شان میں گستاخیاں کی، کوئی اس کے ہاتھ میں ہتھکڑی لگانے والا نہیں۔ اے مولا کریم تسلیمہ نسرین نے تیرے نبی کے دین کو بدتر دین قرار دیا، کوئی اسے قید کرنے والا نہیں۔ ہم آپس میں لڑ بھڑ رہے ہیں، اے اللہ اس امت کو ایک کر دے، اسے کلمہ طیبہ کی بنیاد پر ایک کر دے۔ ان کا کعبہ ایک ہے، ان کا قبلہ ایک ہے، اے اللہ ان کا رسول ایک ہے، ان کی قرآن کتاب ایک ہے۔ اے مولا کریم ان کی مسجدوں کے رخ خانہ کعبہ کی طرف ہے، ان کے قبرستان ایک ہے، ان کے کفنانے دفنانے کا طریقہ ایک ہے، سب کے نام صحابہ کے ناموں پر ہیں، سب کے نام ایک جیسے ہیں۔ اے مولا کریم تو پھر دلوں کو محبت کے چراغ سے روشن کر دے، آپس کی نفرتوں کو مٹا دے، آپس کی نفرتوں کو مٹا دے۔ اے اللہ اسلام کا پرچم اٹھانے کی توفیق مرحمت فرما، اسلام کا پرچم اٹھانے کی توفیق مرحمت فرما۔ اے مولا کریم، اے رب ذوالجلال یہاں جو حضرات آئے ہیں ان کی دعاؤں کو قبول فرما، جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے ان کی دعاؤں کو قبول فرما۔ ہر غریب کی دعا سن لے، ہر بیمار کی سن لے اسے شفا عطا فرما، ہر مریض کی سن لے اسے صحت عطا فرما۔ اے مولا قیدیوں کو قید سے آزادی نصیب فرما۔ اے اللہ جھوٹے مقدمات میں جو لوگ دھر دیے گئے ان کو جھوٹے مقدمات سے بری فرما۔ اے مولا پوری روئے زمین پر تیرے دیوانوں نے جہاں جہاں بھی تیرے پرچم ہاتھوں میں تھام لیے ہیں اور کھڑے ہو کر کہہ دیا ہے کہ ہم محمد رسول اللہ کے غلام ہیں، جب تک زندہ رہیں گے اسی پرچم کو اٹھائیں گے۔ اے مولا ان کے بازوؤں کو طاقت عطا فرما، ان کے قدموں کو قوت عطا فرما۔ اے اللہ پھر سے دور اسلام کو واپس بھیج دے اور زمین سے فتنے فساد کو ختم فرما۔ اے اللہ قاتلوں کے ہاتھ میں ہتھکڑیاں لگانے والے امت کے شیر پیدا فرما، ظالموں کو ظلم سے روکنے والے ہاتھ عطا فرما۔ اے اللہ قرآن کو اب ہم جزدان سے اور طاقوں سے نکال کر عدالتوں میں لا کھڑا کے اس کی امت کو توفیق عطا فرما۔ اے اللہ مظلومیت کے نام پر ہی ہمیں جمع فرما دے، ایمان کی بنیاد پر ہمیں جمع فرما دے، اسلام کی بنیاد پر ہمیں جمع فرما دے۔ کل جب ہم تیرے نبی کے سچے غلام تھے تو ملک ہمارے ہاتھوں میں تھا، حکمراں ہم تھے، اور جب سے ہم نے تیرے نبی کو چھوڑ کر اپنا الگ پیشوا بنایا، اے مولا اب ہم زمین میں بکھر گئے اور ہماری حیثیت تنکوں کی برابر بھی نہیں ہے۔ اے اللہ کھولا ہوا مقام واپس دے دے، گئی ہوئی عزت دوبارہ سے لوٹا دے۔ اے اللہ بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، ہماری دعاؤں کو اپنے فضل سے اور اپنے حبیب کے صدقے اور توفیل میں قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔